الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج ہم ذکر کر چکے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خدا بندہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ اہدنا اس کا معنی ہے ارینا۔ خدا بندہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما۔ اہدنا اس کا معنی ہے ثبتنا۔ اہدنا کا تیسرا معنی ہے اوصلنا الی مقصودنا، کہ ہمیں اپنے مقصود تک پہنچا دے۔ کیونکہ ہدایت جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی دو ڈیفینیشن ہیں، ایک تعریف اہل سنت والجماعت کے نزدیک اور دوسری تعریف معتزلہ کے نزدیک۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہدایت حقیقت ہے اور حقیقی معنی اس کا ہے راہ دکھلانا اور راہ بتلانا، جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ ہدایت کا معنی ہے مقصود تک لے جا کے پہنچانا۔ تو اگر ہم اسی چیز کو ہدایت کا حقیقی معنی سمجھے اور اساسی اوریجنل معنی سمجھے تو اس میں اس کے دن کے نقصے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی تھے، اس نے لوگوں کو ہدایت دے دی، ان لوگوں کی ہدایت کر دی، کیونکہ اس نے صرف راستہ ہی بتلا دیا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ کریم نے منزل مقصود تک لے جا کے پہنچانے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کر دیا کہ انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے ان لوگوں کو جو آپ کو محبوب ہیں، نہیں کہ آپ انہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے۔ منزل مقصود تک پہنچانے والا تو اللہ ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ سے کون سی ہدایت مانگتے ہیں؟ تو وہ ہدایت مانگتے ہیں جو منزل مقصود تک لے جا کے ہمیں پہنچائے، جو کام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جہاں تک نفس ارادۃ الطریق کا تعلق ہے اور راہ دکھلانے کا تعلق ہے، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دکھلا چکے ہیں اور ہمیں بتا چکے ہیں کہ یہ ہے صراط مستقیم اور یہ سیدھا اللہ کے پاس جا پہنچتا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ میرے پروردگار صراط مستقیم کے اس دوسرے سرے پر آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ صراط مستقیم کا فری وے لے لیں تو وہاں جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ ہی مل جائے گا۔ اب صراط مستقیم ہے کیا تو میں نے آپ کو احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی روشنی میں بتلا دیا کہ صراط مستقیم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، قرآن کریم اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے اس کا انتخاب کیا تھا اور اسے صراط مستقیم دکھلا دیا تھا، بلکہ منزل مقصود تک جا پہنچایا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلا لیتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے متعلق اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، کہ آپ اس قرآن کے اساس پر صراط مستقیم پر ہی چلنے والے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جواب دیا ہوا ما انا علیہ واصحابی، یہ زندگی گزارنے کے وہ طریقے ہیں جو میرے طریقے ہیں اور میرے صحابہ کے۔ اب میرے طریقے اسے ہم کہتے ہیں سنت، میرے صحابہ کے طریقے صحابہ کو کہتے ہیں ہم جماعت۔ اب ان دونوں طریقوں کو ملا کر اہل سنت والجماعت کی ڈیفینیشن متحقق ہو جاتی ہے کہ صراط مستقیم فی الحقیقت اہل سنت والجماعت کے راستے پر چلنے کا نام ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب خود یہ قرآن کریم نے اور اللہ کریم نے صراط مستقیم کی ایک ایجادی صفت بیان کی اور ایک سلبی صفت بیان کی۔ ایجادی صفت کہ صراط مستقیم یہ ہونا چاہیے اور سلبی صفت کہ صراط مستقیم یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کو کہتے ہیں ایجادی صفت اور دوسرے کو کہتے ہیں سلبی صفت۔ اب ایجادی صفت ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ یہ وہ راستہ ہے جو منعمین کا راستہ ہے۔ منعمین کون ہے تو میں نے 4 طبقے بتا دیے تھے کہ 5واں کوئی طبقہ نہیں ان لوگوں کا جسے اللہ تعالیٰ نے فیور دیا ہے، یا تو انبیاء ہیں یا صدیقین ہیں یا شہداء ہیں یا صالحین ہیں۔ پھر شہداء کے ہم نے 3 طبقے بنا دیے تھے اور 3 یعنی اپلائی ہوتا تھا 3 طبقات کو، تو یا انبیاء ہیں یا صدیقین ہیں یا شہداء ہیں اور یا صالحین ہیں۔ تو یہ ہے صراط مستقیم کی ایجادی صفت، اور سلبی صفت یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ صراط اور یہ راستہ نہ مغضوب علیہم کا ہے اور نہ ضالین کا ہے۔ تو رات ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ مغضوب علیہم کون ہے اور ضالین کون ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغضوب علیہم کی تفسیر کر کے نہیں بتایا کہ یہ یہود ہیں، ادر وائز تو صرف یہود ہی مغضوب علیہ ہوتے تھے، انہیں پر غضب کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کے نشانے تو اور بھی بہت سارے لوگ بن چکے ہیں، اور ضالین صرف نصارہ تو نہیں، سب نصارہ سے بڑھ کر ضالین اور گمراہ تو موجود ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کے اندر اسے اپلائی کر دیا کہ مغضوب علیہم جس طرح اللہ نے یہود سے فار ایگزامپل بتا دیا کہ مغضوب علیہم کی مثال یہ ہے جو آپ یہود کو دیکھ رہے ہیں، اور ضالین اور گمراہوں کی مثال یہ ہے جو آپ عیسائیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کہاں سے پک کر دیا؟ یہود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ،
کہ اللہ نے ان کے اوپر غضب کر دیا ہے، ان کے حلیے کو ڈسفگر کر دیا تھا. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، تو وہاں اللہ کریم نے خود ہی یہود کے لیے غضب کا لفظ استعمال کیا، اور نصارہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضلوا فأضلوا، وہ خود گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے مغضوب علیہ یہ اپلائی کر دیا یہود کی طرف، اور ضالین اپلائی کر دیا نصارہ کی طرف، حالانکہ اس کا کل مفہوم نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی مغضوب علیہم اور بھی ضالین ہیں. تو اس کا دوسرا مفہوم المغضوب علیہم وہ ہے کافر مجاہد، اسے کہتے ہیں کافر مجاہد، یعنی وہ کافر جو بھی تک کافر ہو، جس میں یہ کرج ہے کہ اپنے کفر کا اظہار کر سکے، جس طرح ابو جہل تھا، اس میں یہ کرج تھا کہ اپنے کفر کا برملا اظہار کر رہا تھا. اور وہ لوگ ضالین، اب ضالین وہ ہیں جو کافر تو ہیں لیکن اپنے کفر کے اظہار کا کرج نہیں رکھتے، وہ حوصلہ نہیں رکھتے، وہ اپنے کفر کو پوشیدہ رکھتے ہیں، جنہیں ہم منافقین کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور پھر رائے کرے جب آپ سورہ البقرہ پہ جائیں گے تو سورہ البقرہ میں آپ دیکھ پائیں گے کہ سورہ الفاتحہ میں جو 3 طبقوں کا ذکر کیا گیا ہے، انعمت علیہم یہ مومن خالص ہیں، یہ خالص مومنین ہیں. غیر المغضوب علیہم یہ خالص کافر ہیں. اور الضالین یہ وہ ہیں جو دو رنگے ہیں اور دو ہی کے شکار ہیں، نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے، اور نہ خدا ہی ملا اور نہ وصال سنا. اور واحدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف، کہ بس نہ اس طرف ہے اور نہ اس طرف ہے، یا یوں کہیے کہ اس طرف بھی ہیں اور اس طرف بھی ہیں. اللہ کریم نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، یہ منافق جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا واللہ یعلم انك لرسول، اللہ کو بتانا چاہتے ہیں، یعنی اللہ آپ کو نہیں جانتا تو اسے انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں آپ کو. تو اللہ کریم نے فرمایا واللہ یعلم انك لرسول، اللہ کو تو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، منافقین نے شہادت کا لفظ استعمال کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اور حلف اٹھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اللہ کو دلوں کے بھید کو جانتا تھا کہ یہ منافقین واقعی دل سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نہیں مانتے تھے. تو اللہ نے بھی شہادت ہی کے لفظ سے ان کے دعوے کو ریجیکٹ کر دیا اور کاؤنٹر کر دیا کہ واللہ یشہد، میں بھی اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دروغ گوئی کرتے ہیں، یہ جھوٹ بول. تو یہ ہے ضالین. تو مغضوب علیہم یہ ہے کافر مجاہد، اور ضالین یہ ہے منافقین. تو 3 طبقوں کا ذکر ہو گیا. اس لیے ہم نے پچھلی رات بتا دیا تھا کہ سورہ الفاتحہ اس کو آپ قرآن کریم کا آؤٹ لائن کہہ دیں تو پوری قرآن کریم اس کی تشریح ہے. اور اگر قرآن کریم کو آپ سورہ فاتحہ پہ مقدم کر کے پڑھ دیں تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ سورہ فاتحہ میں قرآن کریم کو سمرائز کر دیا گیا ہے. بس اگر آپ اس جانب سے چلتے ہیں تو یہ ہے آؤٹ لائن یا متن، اور وہ ہے اس کی ایکسپلینیشن اور انٹرپریٹیشن. اور اگر آپ اس طرف سے آ جاتے ہیں تو پوری قرآن کریم کو سمرائز کر دیا گیا ہے سورہ الفاتحہ کے اندر. ہم نے بتا دیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر جو علوم ذکر بیان کیے جاتے ہیں ان میں ہے 3 اساسی عقائد، توحید، رسالت اور بعث بعد الموت. ہم نے ایک پوائنٹ وہ پک کر دیا تھا کہ یہاں توحید کا ذکر ہے سورہ فاتحہ میں، یہاں رسالت کا تذکرہ ہے اور یہاں بعث بعد الموت کا تذکرہ ہے. پھر ہم نے کہا کہ دوسرا علم ہے اس کے اندر علم الاحکام. تو ہم نے احکام کے حوالے سے ایاک نعبد کو فکر کر دیا تھا کہ احکام کا معنی ہے کہ اپنی جملہ زندگی کو، چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف ہو، چاہے وہ آپ کی پلورل اور سوشل لائف ہو، اکنامکل یا پولیٹیکل لائف ہو، نیشنل یا انٹرنیشنل لائف ہو، اس تمام کو ان جنرل سینس عبادت ہی کہا جاتا ہے. یہی وقت کیونکہ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں عبادت کی ایک بہترین تعریف، اتنی جامع تعریف میں نے کسی عالم کی کتاب میں نہیں دیکھی جو امام الہند نے کی ہے. امام الہند نے فرمایا کہ اتباع حکم اللہ و سنت رسولہ فی جل مجالات الحیات، زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے حکم اور پیغمبر کے پریکٹس کو فالو کرنا. یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹس بازار میں کیا تھا بحیثیت گاہک اور خریدار کے، آپ نے فالو کرنا ہوگا. بحیثیت فروخت کنندہ اور دکاندار کے یا فروخت کرنے والے کے آپ کا پریکٹس کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہن کروا چکے تھے اور رہن لے چکے تھے، مارگیج دے چکے تھے اور مارگیج اب یہ جو اوریجنلی جو مارگیج کا تصور ہے یہ کوئی حرام تصور نہیں ہے. مارگیج پر نفع لینا حرام ہے شریعت میں. ادروائز کتاب الرہن یہ تو مستقل کتاب ہے احادیث کے اندر بھی، اور رہن قرآن کریم میں تذکرہ ہے وَإِن لَّمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهْنٌ مَّقْبُولَةٌ. رہن تو آپ کو کرنے پڑیں گے جب آپ کسی پر بلیف نہیں کرتے، کسی پر آپ اعتماد نہیں کرتے، ٹرسٹ نہیں کرتے کہ میں جو پیسے اسے دے رہا ہوں یہ واپس کروا دے گا. تو شریعت اسلامیہ نے وہاں آپ کو مارگیج کا تصور دے دیا کہ اس کی کوئی پراپرٹی آپ اپنے قبضے میں لے لیں، پوزیشن میں لے لیں. جب جو فکس ڈیٹ ہے تو وہاں اگر وہ آپ کو ادا نہ کر سکے تو رائٹ اوے یو کین گو ٹو اے کورٹ آف لا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی پراپرٹی ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرے ہاتھ میں بطور رہن کے اور بطور گروی کے رکھ دیا گیا ہے. اور کورٹ پھر باؤنڈ ہے کہ وہ اس مالک سے کہہ دے کہ فلاں تاریخ تک آپ پیسے دے لیں.
اگر وہ نہیں دے سکتا تو کوर्ट وہ اس کو آکشن کر دے گا اس پراپرٹی کو, اور جو پراپرٹی کو آکشن کر دے گا تو اگر آپ کے پیسوں سے اس کی قیمت زیادہ آ گئی تو وہ زیادہ مالک کے ہاں چلا جائے گا, اور جو آپ کے پیسے وہ آپ کو دے دیے جائیں گے. دیٹ از دی فلاسفی بیانڈ رہن اینڈ بیانڈ مارگیج ان شریعہ. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے ساتھ اپنے ذرہ کو گروی رکھ دیا تھا, تو کس طرح رکھ دیا تھا اور کون سا معاملہ کروایا اس یہودی کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اجارہ کروایا تھا اور استجارہ بھی کروایا تھا, کسی سے کرایہ پر لیا تھا اور کسی کی کرایہ پر کوئی چیز دی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ڈیل کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہبہ کر چکے تھے, گفٹ دے چکے تھے, تو گفٹ کرنے کا انداز اور گفٹ لینے کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفے کے طریقے بتلا رہے تھے, تو شفا اور پریمشن لا پریمشن شریعہ میں کس طرح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کر چکے ہیں, تو اس کے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ بتائے تھے. تو ان تمام چیزوں کو نبی کے طریقوں پر چلانا, اسی کو عبادت کہتے ہیں. اگر ہم نبی کے طریقوں پر اپنے بیع اور شراء, لیکن ہم عجیب مسئلہ ہے کہ ہم شریعت کے بجائے مروت کے شکار ہو جاتے ہیں, تو پھر بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں. ہم شریعت کو نہیں فالو کرتے, ہم مروت کو فالو کرتے ہیں, اور مروت بیانڈ لمٹ آف شریعہ اٹ از ناٹ, وہ مسلمان کا کام نہیں ہے, کیونکہ دیکھ رہا پھر آپ پچھتاتے رہیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ بھی جھگڑے کا ادنا احتمال پیدا ہو رہا ہو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پاؤں رکھ دیا کہ نہیں, یہ کنٹریکٹ جو ہے یہ نل اینڈ وائڈ ہے, یا اسے باطل قرار دیا وائڈ, اور یا اسے فاسد قرار دیا کہ وائڈیبل ہے, یا تو وائڈ ہے اور یا وائڈیبل ہے. جو وائڈ ہے وہ تو سرے سے ہوا نہیں, جو وائڈیبل ہے تو رائٹ اوے آپ کورٹ میں جا کر یا اس آدمی سے کہہ رہے کہ بھائی یہ کنٹریکٹ, یہ اس میں یہ شرط اور یہ کنڈیشن یہ خلاف شرع ہے, یا جس انداز سے ہم کر رہے ہیں یہ انداز شریعت کے خلاف ہے, تو ان تمام چیزوں کو شریعت کی روشنی میں چلانا اس کا نام ہے عبادت. تو یہ ہے علم الاحکام. اور چوتھا ہم نے بتا دیا تھا علم المحاکمہ, کہ شریعت اسلامیہ قرآن کریم وہ محاکمہ کرتا ہے, دلائل کی دنیا میں بات کرتا ہے مخالفین سے, اور مخالفین قرآن کے نزول کے زمانے میں 4 قسم کے لوگ تھے, کتنے تھے, اور آج بھی وہی 4 ہیں, یا یہود تھے, یا نصارہ تھے, یا مشرکین اور کفار تھے, اور یا پھر منافقین تھے. آج کی دنیا میں بھی یہی 4 طبقے ہیں, 5واں پیدا نہیں ہو سکتا, بس یہی 4 ہی ہیں. یا وہ تو یہود کے زمرے میں ہوں گے, یا نصارہ کے زمرے میں ہوں گے, یا کفار و مشرکین ہوں گے, یا پھر منافقین ہوں گے, کوئی 5واں ہے نہیں. 5 تو اس کے ماننے والے ہیں جو مسلمان ہیں. اب قرآن کریم نے پیچھے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ ہو گئے مومن خالص, غیر المغضوب علیہم یہ ہو گئے کافر خالص, والضالین یہ ہو گئے منافق جو نہ مومن ہیں اور نہ کافر ہیں, نہ یہاں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بدترین صورتحال جو طاری ہوگی وہ اس آدمی پر طاری ہوگی الذی یکون ذو الوجہین, جس کے چہرے 2 ہوتے ہیں, یلقا ھذا بوجہ وھذا بوجہ. اس آدمی کے ساتھ ایک چہرے پر ملتا ہے, دوسرے آدمی کے ساتھ دوسرے چہرے پر ملتا ہے, کہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ہیں. وہ کلیئر کٹ بات نہیں کرتا, اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتا, اور اسے نام دیا ہے مصالحت کا. اور یہی چیز تھی اس کی بھی, منافقین کی بھی, قالوا انما نحن مصلحون, کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ان کو بھی خفا نہیں کرتے, ان کو بھی خفا نہیں کرتے. نہیں بھائی, جو اللہ اور رسول کے مخالف ہیں, چاہے وہ خفا ہو جائے 1000 بار خفا ہو جائے, بات تو ہم نے اللہ والی کر دی ہے, بات تو ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی کر دی ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے, کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. اور حضرت علی نے فرمایا کہ آپ اللہ کی نظروں میں اپنے آپ کو سمیل و وقی اور قیمتی بنا دے, مخلوق آپ کے پیچھے دوڑتی رہے گی. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے ذیشان کو بھی راضی رکھنا ہے, اور کبیر کو بھی راضی رکھنا ہے, اور فلاں صاحب کو بھی راضی رکھنا ہے, تمام کے طبائع تو مختلف ہیں. اب یہاں پہ جتنے سارے ہمارے دوست بیٹھے ہیں, تمام کی طبیعتیں 100% ایک جیسی ہیں نہیں, ان میں 2 آدمیوں کی طبیعت بھی ایک جیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, 10% کسی کی طبیعت دوسرے سے مل سکتی ہو, 90% اس کی طبیعت اس کے مخالف ہے. تو اگر آپ اس کو راضی کرتے ہیں تو وہ خفا ہو جاتا ہے, اور اس کو راضی کرتے ہیں تو وہ خفا ہو جاتا ہے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے, تو شیخ القرآن رحمہ اللہ, کہ انسانوں کو راضی کرنا یہ اس طرح جس طرح برساتی مینڈکوں کا 1 من تولنا. تو برساتی مینڈک اگر زندہ ہو اور آپ 1 من تولنا چاہیں تو آپ نے 10-15 تو رکھ دیے یہاں پلے میں رکھ دیے. اب آپ نے مزید پکڑ کے وہاں لانے, تو جب آپ 10-15 مزید لائیں گے تو انہوں نے جمپ لگائی ہوگی. تو قیامت آ جائے گی اور آپ 1 من مینڈکوں کو تول نہیں سکیں گے. تو قیامت آ جائے گی اور آپ انسانوں کو راضی نہیں کر سکو گے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ آپ ہدف فرمائے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو. مخلوق کے دل قلوب العباد بین اصبعات الرحمن یقلبها کیف یشاء, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کے دونوں انگلیوں کے درمیان ہے. یہ کامل کنٹرول سے عبارت ہے, حالانکہ اللہ کی نہ انگلیاں ہیں اور نہ ہاتھ ہیں ہمارے جیسے,
قلوب العباد بین اصبعۃ الرحمن. اب جو میں اپنے ہاتھ 2 انگلیوں میں جو چیز پکڑتا ہوں اتنی چیز میرے مکمل کنٹرول میں ہے. تو حضور نے فرمایا تمام انسانوں کے دل اللہ کے ایسے کنٹرول میں ہے یقلبها کیف یشاء. اللہ کریم جس طرح چاہے تو اس طرح ٹرم دے دے یا اس طرح ٹرم دے دے. اور یہی تو وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ والی بات کرتے ہیں, قرآن کریم نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو اسٹیبل ہوتے ہیں عقیدے کے ساتھ اور صحیح اعمال کے ساتھ, سیجعل لهم الرحمن ودا, اللہ تعالیٰ مخلوق کے قلب و دماغ میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر دی کہ اذا تقرب عبد الى الله عز وجل, جب دین کی اتباع میں آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ جبریل امین کو بلا لیتا ہے. فرما دیتا ہے, امام بخاری نے حدیث نقل کی, انی احب فلاں فاحبہ, یہ فلاں جو ہے میرا محبوب ہے میں اسے بہت چاہتا ہوں, تو آپ بھی اسے محبوب رکھیں. جبریل امین رد کر دیتا ہے اللہ جب آپ کا محبوب ہے تو میرا بھی محبوب ہے. اب جبریل امین ساتھ ہی آسمان میں آ جاتا ہے اور جو پبلک میٹنگ بلا لیتے ہیں یا جنرل باڈی کی میٹنگ بلا لیتے ہیں اینجلس کی, اور انہیں کہہ دیتا ہے کہ یہ فلاں آدمی جو ہے مثلا گرینیڈا ہل کی مسجد میں اللہ تعالیٰ اسے بڑا محبوب رکھتا ہے, میں بھی اسے محبوب رکھتا ہوں, آپ بھی انہیں محبوب رکھیں. تو کہتے ہیں ہمارا بھی محبوب ہے. اس طرح یہ منادی ساتوں آسمان میں ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ ملائکۃ سیاحین, اللہ کے کچھ ٹورسٹ قسم کے ملائکہ ہیں, سیاحین قسم کے ملائکہ ہیں جو زمین میں نزول فرماتے ہیں. تو وہ ادھر ادھر تھاؤزنڈ نوٹ میں اور کہیں وہاں گرینیڈا ہل میں اور سنی ویلی میں اور نیو یارک تک اور شکاگو تک اور فلاں تک اور فلاں تک وہ چکر لگا دیتے ہیں, اور وہاں لوگوں کے ذہن میں انسپائر کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی ہی اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. تو وہ آدمی کسی کو ایک آنا بھی نہیں دیتا, لوگ ویسے اس کو سلام کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں, اس کے ہاتھ چھومتے رہتے ہیں, اس لیے کہ وہ بات کرتا ہے اللہ کا. ولا يخافون في الله لومۃ لائم. تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب, 3 طبقوں کا ذکر ہے, یا مومن خالص یا کافر خالص یا منافق خالص. اور رائٹ اوے سورہ البقرہ میں ان 3 طبقوں کا تذکرہ ہے. الف لام میم ذالک الکتاب, کیونکہ ہم نے وہاں کہہ دیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم, خداوند ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کہاں ڈھونڈتے پھرو گے, کہاں جاؤ گے, کون سے سینٹر کا آپ طواف کرتے رہو گے, کس سے پوچھا کرو گے. تو رائٹ ہمیں فرمایا کہ ذالک الکتاب, آپ صراط مستقیم مانگ رہے تھے, میں نے کتاب نازل فرمائی, یہی صراط مستقیم کو اتباع کریں, بس دل دیجیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اور پیچھے فرمایا ھدی للمتقین, آپ ہدایت مانگ رہے ہیں تو یہی ہدایت ہے, ھدی للمتقین. اب یہ متقین یا انعمت علیہم جو سورہ فاتحہ کے اندر وہ کون لوگ ہیں, تو اللہ کریم نے ان کے 6 صفات بیان فرمائے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اب یہاں آپ بتا دیں کہ یؤمنون بالغیب, مغیبات پر وہ عقیدہ رکھتے ہیں. اب مغیبات وہ چیز ہے جس کی خبر اللہ نے دی ہے یا رسول پاک نے دی ہے. اب ہمارے عقل کا اپروچ اور مائنڈ کا اپروچ نہیں ہوتا, ہمارے سینسز کا اپروچ وہاں نہیں ہوتا, ہم نہیں معلوم کر سکتے. نبی نے یہ بات کہی ہے, اوکے ویری گڈ. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی تھے, ایک یہودی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن کا معاملہ تھا. حضور نے اس کے ساتھ اپنا جو ہے وہ لوہے کی قمیض جو وہ پہنا کرتے تھے اس میں وہ زرہ اس نے گروی رکھ دیا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیسے دے دیے اور اس نے زرہ واپس دے دیا. لیکن بعد میں اس یہودی کے ذہن میں کچھ فطور آ گیا, تو اس نے دعویٰ کر دیا کہ جی میں نے آپ کو ذرا تو واپس کر دیا, آپ نے پیسے نہیں دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدَّيْتُكَهُ, میں نے تو وہ رہن والے پیسے وہ جو مارگیج منی تھی وہ تو میں نے دے دی. تو اس نے کہا کہ کوئی ثبوت آپ کے پاس, کوئی ثبوت آپ کے پاس, کوئی گواہ آپ کے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جماعت پہ نظر ڈالی کہ میں یہ شہادت دے, میرے لیے کوئی ہے جو یہ گواہی کرے کہ میں نے اس کو پیسے دیے ہیں. تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے, اس نے فوراً جمپ لگائی کہ جی میں گواہی دیتا ہوں, آپ نے اس کو پیسے دے دیے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے گواہ کو کراس ایگزامن کر دیا. وہ کیسے تم تک ان حاضرہ عجیب آدمی ہے, آپ وہاں کہاں تھے جو میری لیے گواہی دے رہے ہیں, اب تو وہاں تھے نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے. تو حضرت خزیمہ نے عجیب بات کی, یہ ایمان کی بات کہ تعطینا باخبار السماء, آپ بھی ہمیں آسمانوں کی باتیں بتلا دیتے ہیں, دوسری جہان کی باتیں بتلا دیتے ہیں, ہم نے کبھی آپ کے متعلق جھوٹ کا تصور ہی نہیں کیا. تو جب آسمان کی باتوں میں آپ کی تصدیق کرتے ہیں تو 10-15 روپے کی معاملہ میں ہم آپ کی تصدیق کریں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک تمغہ لگا دیا, ایک اسٹار لگا دیا, ایک خصوصیت دے دی کہ من شہد لہ خزیمہ فہو کافی, کہ رول اپنا یہ ہے, رول اپنا یہ یا لا کا تقاضا یہ ہے یا سیکشن ہے لا کا ایویڈنس کا کہ 2 عادل گواہ ہونے چاہیے کسی بھی معاملے میں, کم از کم 2 عادل گواہ. ایون اگر حضرت ابوبکر بھی اکیلے آئے تو کوئی یہ تصور تو نہیں کر سکتا کہ ابوبکر معاذ اللہ جھوٹ بولے گا, نہیں وہ تو جھوٹ نہیں بولتا. لیکن جج صرف اس کے کہنے پر کسی کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا, حضرت عمر کے کہنے پر کسی کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ لا کا تقاضا ہے. لا کا, اور لا ہمیشہ ڈیل کرتا ہے کوشچن آف
ला को न किसना फैक्ट को क्या फैक्ट किया है। अबू बकर जो बात कहते हैं वो हकीकत होगी, लेकिन भाई मसले जो हैं ये फैसले नहीं होते फैक्ट पर, ये होते हैं शवाहिद पर, ये होते हैं सबूत पर, ये होते हैं एविडेंस पर। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुज़ैमा, हालांकि उसका दर्जा हजरत अबू बकर की निस्बत खातरा आलम पाक, कुछ खुज़ैमा और कुछ अबू बकर की शान, कुछ खुज़ैमा और कुछ हजरत उमर की शान, लेकिन नबी ने ये खुसूसियत हजरत खुज़ैमा को दे दी कि आज के बाद खुज़ैमा जिस किसी अदालत में जिस किसी के लिए भी गवाही दे तो वो दूसरे गवाह की तायीद का मोहताज नहीं होगा। दैट इज इनफ कि ये काफी है। और मुहद्दिसीन ने उसका नाम रख दिया खुज़ैमा ज़ुल शहादतैन, कि वो शहादा नहीं, एक शहादत वाला नहीं, ये दो शहादतों वाला है। खुद बनफ्स नफीस ये दो शाहिदों के बराबर है। तो काबिल एहतराम बुजुर्गों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अब युमिनून बिल-गैब व युकीमून अस्सलाह, और वो नमाज कायम करते हैं, युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम यनफ़िक़ून। इंशाअल्लाह तफ़सीलात तो हज के बाद अल्लाह जिंदगी हुई तो फिर बताएंगे। व मिम्मा रज़क़नाहुम यनफ़िक़ून, और जो हमने उन्हें दिया है उससे इन्फाक करते हैं, खर्च करते हैं अल्लाह की राह में। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैक, और वो लोग हैं, ये छोटी सिफत, जो ईमान रखते हैं बिमा उनज़िला इलैक। अब कलिमा मा जो है इसे हम कहते हैं मौसूल आम, नहवा की इस्तिलाह में ऐसे कहते हैं मौसूल आम। ये बिल्कुल वो इंक्लूड करता है तमाम चीजों को, कि आपके पास जो कुछ भी नाजिल किया गया है, मैं भी होली कुरान और नबी और सुन्ना, तो फरमाया वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैक, जो भी हमने नाजिल फरमाया, चाहे वो कुरान की शक्ल में वही जली है, चाहे वो आपके सुन्नत और आपके कौल की शक्ल में वही खती है, तो जो ईमान लाते हैं उस वही के दोनों अक़साम पर, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और आपसे साबिक़ा किताबें जो हमने नाज़िल फरमाई उन पर भी ईमान लाते हैं कि वो अपने तौर पर बरहक थे। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पे यकीन रखते। तो मोमिनीन के अल्लाह ने सिफ़ात बयान की, अनअमत अलैहिम, और फिर दूसरा तबका था मग़ज़ूब अलैहिम काफ़िर मुजाहिर, तो सूरह फातिहा सूरह बकरा में उन्हीं की सिफत बयान कर दी दो आयतों में कि इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ये जो कुफ़ार मुखालिफ हैं, जो क्लियर कट काफ़िर हैं, अबू जहल और अबू लहब या इस किस्म के लोग, फॉर एग्जाम्पल दे दें आप अबू जहल और अबू लहब से, कि क्लियर कट क्या करें, अगर आप दिन भर भी उनके साथ लगे रहें तो वो ईमान नहीं लाएंगे। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, उन्हीं के लिए आपकी तकरीर और ना तकरीर बराबर है, लेकिन पैगंबर से ये नहीं फरमाया कि सवाउन अलैका, कि आपके लिए भी बराबर है। अगर आप तकरीर नहीं करते तो अल्लाह करीम ने फरमाया फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह, फिर तो मैं आपसे नबूवत विड्रा करूंगा और आपको सज़ा दे दूंगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी तो है, कोई सुने या न सुने आप तो कहते रहे हैं। तो इसलिए अलैहिम का लफ्ज़ कह दिया, अलैका का लफ्ज़ नहीं किया। सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतुम, उनके लिए ये फ्रूटलेस है, क्योंकि वो मानने वाले हैं नहीं, वो सुनने वाले हैं नहीं। और फिर पीछे मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, फिर मुनाफिकीन जो वहाँ सूरह फातिहा में ज़ालिमीन के लफ्ज़ से अल्लाह ने जिक्र किए, फिर उनके सिफ़ात बयान किए। तो तीन तबके जो फातिहा में जिक्र थे वो सूरह बकरा में राइट अवे ज़ालिकल किताब इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम के डिमांड पूरा करने के बाद राइट अवे उनका तज़किरा कर दिया, उन तीन तबकों का। और तीसरी तफसीर इसकी ये है कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, मग़ज़ूब अलैहिम ये कौन होते हैं और ज़ालिमीन कौन होते हैं। तो एक जगह मैंने रात की जिक्र कर दिया था, सूरह अनकबूत की आयत इन्ना अरज़ना अल-अमानता अला समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहा अल-इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूरा। अल्लाह करीम ने सूरह आज़ाब है, तो सूरह आज़ाब की आयत में अल्लाह करीम ने फरमाया कि इन्ना अरज़ना अल-अमानता अला समावात, हमने अहकाम मुनासिबा अमानत का माना किया है। तो ज़ज्जाज के बड़ी की तफसीर की है कि जो अहकाम मुनासिब है किसी के नेचर और इस्तेदाद के मुताबिक है। अब अल्लाह ताला ने हमें जो जिम्मेदारी दी है वो हमारे इस्तेदाद के मुताबिक है। अल्लाह ताला ने एक दरख्त को जो जिम्मेदारी दी है वो उसके इस्तेदाद के मुताबिक है। अल्लाह ताला ने किसी हैवान को जो जिम्मेदारी दी है वो उसके इस्तेदाद के मुताबिक है। अल्लाह ताला ने हेवनली बॉडीज को जो जिम्मेदारियां दी है वो उसके इस्तेदाद के मुताबिक है। जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने जमीन को सौंपी है वो उसके इस्तेदाद के मुताबिक है। जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ओशन और सी और बाहर और पानी को दे दी है वो उसके इस्तेदाद के मुताबिक है। तो अल्लाह करीम ने फरमाया ना अरज़ना अल-अमानता, हमने मुनासिब अहकाम अलल समावात आसमानों को दे दिए, वल अर्ज़ जमीन को दे दिए, वल जिबाल और पहाड़ों को भी दे दिए। पहाड़ों की अपनी फंक्शन है, आसमानों की अपनी फंक्शन है, जमीन की अपनी फंक्शन है। तो कुरान करीम ने फरमाया फ़अबैना अन यहमिलनहा, हमल का माना ये इसे हम कहते हैं फैल, जो ज़िद्दैन पे इसका इतलाक़ होता है, ज़िद्दैन पे इसका इतलाक़ होता है। यानी हमल का एक माना है ज़िम्मे ले लेना और दूसरा माना है खियानत करना और इनकार करना, उसी की खियानत से इनकार करना। तो फरमाया फ़अबैना अन यहमिलनहा, ज़ज्जाज ने लिखा है फ़अबैना अन यकूनहा, उन्होंने खियानत से इनकार कर दिया और तायीद उसने पेश कर दी है दूसरी आयत से कि क़ाल अतिया तौअन औ करहन। कहाँ पे है आयत कारी साहब?
قال اتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین. اللہ کریم نے زمین و آسمان سے کہہ دیا کہ جو ذمہ داریاں میں آپ کو دے رہا ہوں تو یہ آپ نے پوری کرنی ہے, آپ کا دل چاہے گا نہ چاہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا دل کیوں نہیں چاہے گا. قالتا اتینا طائعین, یہ ہم برضا و رغبت تمام آپ کے حکم کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, ریفیوز نہیں کر سکتے, ہم فالو کریں گے. تو فاتینا یہ, اور اللہ کریم نے فرمایا ہاں وہ حمل حل انسان کہ انسان کو جو ذمہ داریاں میں نے دی ہے یہ قدم قدم پہ اس میں خیانت کر رہا ہے, اور اس کی خیانت کے پیچھے محرک کیا ہے. تو دو چیزیں اللہ کریم نے فرمایا, ایک لفظ کہہ دیا ظلم, اور یہ ہے ایگزیجریشن کا صیغہ مبالغہ کا. ہم اسے کہتے ہیں صیغہ مبالغہ کہ وہ بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے. اب ظلم کس چیز کا نام اور جہل کس چیز کا نام ہے؟ تو ظلم ہے ضد عدل کا اور جہل ہے ضد علم کا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ انسان عمل کا بھی پرتقصیر ہے اور علم کا بھی پرتقصیر ہے. یہ بات کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا اور فالو کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. تو جو بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو اسے اللہ نے جاہل کہہ دیا, اور جو آدمی سمجھتا تو ہے لیکن اسے عمل نہیں کرتا تو اسے اللہ تعالیٰ نے ظلوم کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے ظلوم کہہ دیا. تو یہ ہے مقصر فی العلم اور یہ ہے مقصر فی العمل. تو غیر المغضوب علیہم, مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جو حقیقت کو جانتے ہیں لیکن اسے مانتے نہیں ہیں. حقیقت جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں, اور ظالمین وہ لوگ ہیں جو حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں, وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور انشاءاللہ پھر واپس ہی پر بقیہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضاه, اللهم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کے مبارک سفر پر جانے سے پہلے سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم کر چکے تھے. آج انشاءاللہ قرآن کریم کی دوسری سورت جو سب سے طویل ترین سورت ہے سورہ البقرہ, اسے شروع کریں گے. میں تمہید میں کہہ دیا تھا کہ سورتوں کی تقسیم مکی اور مدنی یہ حوالے سے ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئے وہ مکی کہلاتے ہیں, جو ہجرت کے بعد نازل ہوئے چاہے کہاں بھی نازل ہے وہ مدنی کہلاتے ہیں. تو سورہ فاتحہ وہ تو مکیہ سورت تھی, اور سورہ البقرہ یہ مدنی سورت ہے. ہم نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ سورہ الفاتحہ یہ متن ہے اور پورا قرآن اس کی تشریح ہے, یا یوں کہیے کہ وہ بریف ہے یا قرآن کریم کو سمرائز کر دیا گیا ہے اسی میں. کیونکہ قرآن کریم کے بنیادی موضوعات توحید, رسالت, بعث بعد الموت یا لائف آفٹر ڈیتھ, انذار. انذار کا معنی ویسے تو ہم کرتے ہیں ڈرانا, لیکن اصل میں اس کا معنی ڈرانا نہیں, پیار و محبت سے برے عقائد اور برے اعمال کے بیڈ کانسیکوینسز کی انفارمیشن دینا. یہ ہے پیغمبر کی شان. اگر آپ کے کریز اور ڈیڈز صالح ہیں تو پیغمبر بشارت دے دیتا ہے, گلیڈ ٹائیڈنس دیا کرتا ہے, ہیپی نیوز دیا کرتا ہے. اگر کسی کے کریز اور ڈیڈز وہ بیڈ اور ورس ہیں تو پھر پیغمبر انہیں سمجھا دیتا ہے کہ وہ ول بی دی کانسیکوینسز, وہ ول بی لاجیکل, اس کے منطقی نتائج یہ ہوں گے. تو کیونکہ وہ جو منطقی نتائج ہیں وہ عذاب ہی پہ منتج ہوتے ہیں, اسی لیے اس چیز کا ہم نے ترجمہ کرا دیا کہ انذار کا معنی ہے ڈرانا. حالانکہ ڈرانا مقصود نہیں ہوتا, ان کو کنونس کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ ہے ٹو اوائڈ the bad result or the worst result or the bad consequences of what you are going to do. So, انذار اور تبشیر کہ ہم نے مختلف علماء کے حوالے سے جسا آپ نے لکھ دیا ہے اور وہاں پہ ریکارڈ بھی ہو چکا ہے کہ تذکیر بآلاء اللہ اور تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بما بعد الموت. اب قصص اور امثال کے یہاں قصے بھی ذکر ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ضرب الامثال بھی بیان کرتا ہے, کبھی کچھ کریکٹر بیان کر دیتا ہے اور وہاں اس کریکٹر کے حوالے سے انسان کو سمجھا دیتا ہے کہ اگر آپ کا کریکٹر یہ ہو جس طرح فلاں کا تھا تو آپ یہ چیز پائیں گے, اگر آپ کے کریکٹر یہ ہو جس طرح فلاں اور فلاں کے تھے تو پھر آپ نے اس کے نتائج پیش کرنے ہوں گے. تو سورہ الفاتحہ میں اجمالاً یا ان بریف
یا समrily یہ تمام چیزیں مذکور تھی، اس لیے ہم نے اسے قرآن کریم کا بیس کے دیا، ایسنس قرار دیا کہ یہ قرآن کریم کا ایسنس ہے، یا یہ کہ یہ قرآن کریم کا ایکسٹریکٹ ہے، تو کسی بڑی چیز پر محنت کر کے کوئی خالص جوہر اس سے نکالا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام، بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ۔ اب سورہ البقرہ اور تمام صورتیں قرآن کریم کی بقیہ 113 یہ سورہ الفاتحہ کی تفسیر اور تشریح ہیں۔ ہم نے انوار اور تفسیر میں یہ کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم میں 4 فرقوں کا، مسلمانوں کے علاوہ باقی 4 فرقوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہود کا، نصارہ کا، those who have been titled or who have been called as people of the scripture or people of the book، کیونکہ وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم آسمانی اور الہامی دین کے تابع ہیں، تو جیو اور کرسچین یہ 2 طبقے۔ تیسرا طبقہ تھا مشرکین مکہ کا، جو کچھ اپنا فیبریکیٹڈ اور سیلف کریٹڈ دین اسے فالو کر رہے تھے، they claim to be the follower of Hazrat Ibrahim, therefore they named themselves as Hunafa or Hanif. And in this regard, Allah subhanahu wa ta'ala rejected and refused their plea. He said, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. That Ibrahim himself he was Hanif, and you people you are mushrik. Hanif is one who believes in oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and unification of that very entity. جبکہ آپ کے تو بہت سارے ڈائٹیز ہیں، آپ تو بہت سارے معبود رکھتے ہیں، اور ایک کام کے لیے علیحدہ خدا آپ رکھ چکے ہیں۔ تو تیسرا طبقہ تھا مشرکین کا، اور چوتھے وہ لوگ تھے جنہیں منافقین کہا جاتا ہے، تو چوتھا طبقہ تھا منافقین کا۔ ان کے ساتھ قرآن کریم مناظرہ کرتا رہتا ہے۔ مناظرے کا معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ بحث کرتا رہتا ہے اور انہیں ثابت کر دیتا ہے، to make them silent, not to so they may not say anything, to refuse or reject the plea being taken by Allah subhanahu wa ta'ala. تو اللہ کریم ان کے ساتھ مناظرہ کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ کو یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی۔ اس میں آپ کو توحید کا مسئلہ نظر آئے گا، رسالت کا نظر آئے گا، بعث بعد الموت کا، انذار کا، تفسیر بآلاء اللہ، تفسیر بایام اللہ، تفسیر بما بعد الموت، ان تمام طبقوں کے ساتھ مناظرہ اور مباحثہ، اور ساتھ ساتھ ان میں بہت سارے احکام آئیں گے۔ سورہ بقرہ ہی کے اندر آپ نماز کا حکم پائیں گے، سورہ بقرہ ہی کے اندر آپ روزے کا حکم پائیں گے، سورہ بقرہ ہی کے اندر آپ حج کا حکم پائیں گے، سورہ بقرہ ہی کے اندر آپ انفاق کا حکم پائیں گے، سورہ بقرہ ہی کے اندر آپ قتال اور جہاد کا حکم پائیں گے، اور بہت سارے دیگر احکام اس کے ساتھ آتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ ان 4 طبقوں کا تذکرہ ہوگا اور انہی کے ساتھ مباحثہ اور مناظرہ ہوگا۔ سورہ البقرہ، یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، ہم نے پہلے بھی اس سے بحث کی تھی کہ تمام سورتوں کے جو نام ہیں تو یہ ریویلڈ ہیں۔ ایک قرآن is revealed itself, so is the case of the names of every surah. So this name has been given to Surah Al-Baqarah as Surah Al-Baqarah by Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Baqarah اگر ہم لفظ کے اعتبار سے اس مرکب اور کمبینیشن کو دیکھیں تو ایک لفظ اس میں ہے سورت اور دوسرا لفظ ہے اس میں البقرہ، تو سورت کے متعلق تو ہم نے تمہید میں بات کی تھی کہ سورت قرآن کریم کا ایک خصوصی چیپٹر ہوا کرتا ہے، اور کسی چیپٹر کی ابتدا اور انتہا وہ معلوم ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، جو 114 ہے قرآن کریم کے اندر، تو اسے سورت کہا جاتا ہے، جبکہ بقرہ کا معنی لغت عربی میں ہے گائے کے۔ اب اگر سورت البقرہ کی کمبینیشن اور مرکب کا آپ ترجمہ کریں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ گائے والی سورت، تو یہ تو تمام صورتیں قرآن والی ہیں، اس میں گائے والی کوئی صورت نہیں، بلکہ پیچھے آئے گا سورہ النمل 36 والی سورت، سورہ العنکبوت مکڑی والی سورت، تو یہ تو تمام صورتیں حیوانات کے ہو جائیں گے اور انسیکٹ کے ہو جائیں گے اور گائے بیل کے ہو جائیں گے، تو اللہ والی صورتیں کون سی رہیں گی؟ جبکہ یہ سورہ البقرہ یا اس جیسے نام جو صرف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہیں، ٹو آئیڈینٹیفائی دس ورڈ ریویلڈ ان دس سورہ، اور اسلامی سورہ تو یہ کس صورت سے یہ آیت لے لی گئی ہے تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی ہے اس نام کے ساتھ۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی صورت کا نام دیٹ از ناٹ جسٹ لائک اے ٹاپک فار این ایسے، کہ وہ کسی مضمون اور کمپوزیشن اور ایسے کا کوئی ٹاپک نہیں ہوا کرتا، کہ گویا اللہ کریم نے 286 آیتوں میں جو کچھ 2.25 پارے بنتے ہیں، 286 صورتوں میں بقرے پر کوئی مضمون لکھی ہے،
گائے پر کوئی مضمون لکھا ہے کہ گائے کی شکل صورت کیسی ہے، اس کی صاف کیسی ہے، اور اس کے زوم میں اس کی تشکیل کیسے ہو جاتی ہے، اور پھر بھوسا کیسے پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر گائے میں آپ لوگوں کے کیا فائدے ہیں، یہ آپ کو دودھ دیا کرتا ہے، یہ گوبر دیا کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، کوئی اس قسم کی باتیں تو ہے نہیں جو بقرے سے بات کرتا ہے۔ ہاں البتہ اس کی چند آیتوں میں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے گائے کا ایک قصہ ذکر کیا ہے، اور وہ قصہ بھی ایک خاص مقصد کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ آپ ایک اہم بات یہ لکھیں کہ قرآن کریم میں قصے ضرور ہیں، لیکن کہیں قرآن کریم نے کمپلیٹ قصہ بیان نہیں کیا۔ جہاں پہ اس کا موضوع، جس موضوع کے لیے وہ قصہ نقل کیا گیا ہے، جہاں پہ وہ موضوع آرگو ہو گیا تو وہاں قصے کو چھوڑ دیا، کیونکہ کوئی قصوں کی تاریخی کتاب تو ہے نہیں، یہ کوئی ہسٹری بک تو نہیں ہے، نہ جغرافی کی کتاب ہے، نہ کیا ہے۔ ہم نے پہلے کہہ دیا ہے کہ اس موضوع ہے انسان، یہ انسان سے بات کرتا ہے کہ وہ آخرت میں اور دنیا دونوں میں کامیاب کیسے ہوگا اور ناکام کیسے ہوگا، صحیح؟ تو اس میں قصے نہیں بیان کرنے، اس میں جو قصہ ایک خاص مقصد کے لیے بیان کرنا ہوتا ہے، ایک خاص موضوع کو ثابت کرنے کے لیے بیان کرنا ہوتا ہے، تو وہ قصہ گائے والا وہ بھی ایک خاص مفہوم کے حوالے سے اور خاص مقصود کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ to identify that very surah Allah subhanahu wa ta'ala has named the title it as surah al-Baqarah، تو اس کا سورۃ البقرہ کی اس کمبینیشن کا معنی کہ وہ سورت جس میں بقرے کا تذکرہ ہے، یہ نہیں کہ گائے والی صورت ہے، نہیں، وہ صورت جس میں گائے کا تذکرہ 2-3 آیتوں میں موجود ہے۔ سورہ النمل چلنٹی والی صورت نہیں ہوتی، وہ صورت جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام والی چلنٹی کا تذکرہ ہے، تھوڑی بہت آیتوں میں، حالانکہ دیٹ از اے ویری لمیٹڈ پورشن آف دیٹ ویری سورہ، جس کی 286 آیتیں ہیں۔ اگر بقرہ والا قصہ آپ اٹھائیں تو وہ 4 یا 5 آیتیں ہیں، تو 281 مزید آیت ہے، اس کا گائے والے قصے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سورۃ البقرہ میں کہ وہ سورت جس میں بقرے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ایک دوسری بات کہ قرآن کریم میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جس کی ابتدا کی گئی ہے الفبیٹ سے، حروف تہجی سے، جس لائک ABCD یا الف با تا ثا۔ تو قرآن کریم میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جس کی ابتدا کی گئی ہے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد صاد قاف، والقرآن ذی الذکر۔ But these are not things like abbreviations in English language. پھر ہم کہتے ہیں MBBS، تو کہتے ہیں کہ یہ ایبریویشن ہے کہ بیچلر آف میڈیسن ہے، بیچلر آف سرجری، تو یہ بیچلر آف میڈیسن اور بیچلر آف سرجری ہے، صحیح؟ تو اس قسم کے یہ ایبریویشن نہیں گو کہ بہت سارے علماء نے اس کی یہ تشریحات کی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مقطعات قرآنی، ان کو کہا جاتا ہے، اس اصطلاحی نام ہے، ٹرم ہے اس کے لیے، حروف مقطعات، حروف مقطعات، میم قاف، میم قاف طا عین الف ت، مقطعات، قطع کرنے سے، قطع کرنے سے۔ اور مقطع اس لیے کہا گیا ہے جس کا معنی ہے کہ کاٹا ہوا، کیونکہ اس کے ایک ساتھ جوائنٹ کر کے نہیں پڑھا جاتا، حالانکہ یہی الف لام اور میم ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ جب آپ نتی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں علم ترک فبال رب کے صادق کی، یہی الف لام میم ہے، اسی طرح ہی لکھا ہے علم ترک میں دیکھ، اسی طرح لکھا ہے، اور یہ الف لام میم دیکھ بھی اسی طرح لکھا ہے، لیکن وہ ہم پڑھتے ہیں علم ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے جوائنٹ بھی پڑھتے ہیں، جو کیسے ہم کہتے ہیں الف لام میم، تو یہ کاٹا ہوا پڑھتے ہیں، اس لیے اس کا نام پڑ گیا کیا مقطعات قرآنی۔ اب مقطعات قرآنی کے مفہوم میں 2 مذاہب ہیں، ایک مذاہب ہے، ایک مذہب ہے کچھ علماء کا کہ لا يعلم تعویلہ الا اللہ، کہ اس کی تعویل اور اس کا مراد اور مقصود سوائے اللہ کے اور کسی کو معلوم نہ، یہ ایک مذہب کہ اس کا مفہوم سوائے اللہ کے اور کسی کو معلوم نہیں۔ نہیں، یہ علماء کی تحقیق ہوتی ہے، انٹرپریٹیشن، ہاں اس کو مطلب کہتے ہیں، مطلب مین انٹرپریٹیشن، مطلب نہ اینی تھنگ نیو، یعنی ایز فار ایز حنفی مذہب اور شافعی مذہب اور مالکی مذہب اور حنبلی مذہب اور ظاہری مذہب is concerned, that is only explanation interpretation. They have not given us even a single thing new one, which is not there in Holy Quran or Sunnah. آپ اس سے ترکیب سے نہیں کر سکتے کہ آپ کا مذہب اسلام ہے، نہیں، اسلام جو ہے that is the deen. Islam is deen. مذہب deen the interpretation, various interpretation of that very deen.
اچھا تو اب مذہب کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں کی رائے ہے، یہ فلاں کی دیٹ از دی ویو پوائنٹ آف سو اینڈ سو عالم. اچھا اب بعض علماء کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا جو معنی مراد ہے وہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کا مفہوم اور مطلوب وہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. اور دوسرا مطلب ہے کچھ دوسرے علماء کا، دوسرا مطلب ہے کچھ دوسرے علماء کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے تفسیر اور ایک ہوتا ہے تعویل. آپ نے وہ اصول میں لکھا ہوا ہے کہ تفسیر وہ علم یکشف به مراد اللہ، کہ وہ علم جس کے اساس پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے جو مراد ہیں وہی مراد اس سے پردہ ہٹایا جائے اسے کہتے ہیں تفسیر، اسے کہتے ہیں تفسیر. جبکہ تعویل کی ہم نے ڈیفینیشن کی تھی کہ صرف الکلام عن الظاہر الی احتمال غیر مخالف لکتاب اللہ و سنت رسول، تو کبھی آپ قرآن کریم کی کسی آیت کا کہ وہ تشریح کریں گے یہ اللہ کی مراد نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی اس آیت سے آپ اسے مستنبط کر سکتے ہیں، ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو معنی آپ دیتے ہیں ایکسپلین کرتے ہیں اس کی قرآن کریم یا سنت رسول سے کوئی مخالفت نہیں ہوگی، تو اسے ہم کہتے ہیں تعویل، اسے کہتے ہیں تعویل. اور قیامت تک ہم قرآن کریم کی اس تعویل میں لگے ہوں گے، کیونکہ قرآن کریم یہ تو اس زمانے کے لیے نہیں تھا جہاں پہ نازل کیا گیا تھا، یہ تو قرآن کریم تو انٹر دی ڈے آف ریزریکشن یہ ہمارے لیے لائحہ عمل ہے. تو ہم اسی سے کچھ ڈیڈکٹ کریں گے کہ ہاں اس آیت سے اس کا حل معلوم ہوتا ہے، اس آیت سے یہی مفہوم معلوم ہوتا ہے، یہ بھی معنی مراد دے سکتے ہیں الی آخرہ. صحیح. تو دوسرا مذہب وہ ہے متاثرین کا، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک ہے اس کی تفسیر کہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اچھا ہم اس سے کیا استنباط کر سکتے ہیں یا کیا ایکسپلین کر سکتے ہیں، تو اسے تعویل کہتے ہیں. تو وہ اس میں تعویل کرتے رہتے ہیں، اور تعویل کرنے والوں نے صرف متاثرین نہیں، لیٹسٹ علماء نہیں، بلکہ the ancient like ابن عباس اور حضرت علی they also explain these حروف مقطعات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو مسجد میں بیٹھے تھے تو وہ تو کہتے تھے کہ یا کاف ہا یا عین صاد یا ہا میم عین سین قاف. اب آپ کو معلوم کہ ذیشان اور شعیب یہ دونوں میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں او ذیشان او شعیب، لیکن اگر شعیب سیکھن میں کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں یہاں کہتا ہوں کہ یا شعیب، ادھر آئی میں کریزی بنا، میں دیوانہ ہوں، کس کو پکار رہا ہوں، وہ یہاں ہے، میری آواز تک پہنچی نہیں پہنچی، میری آواز تک نہیں پہنچی تو میں کوئی کریزی ایکٹ حرکت کر رہا ہوں. اور یا پھر یہ ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ شعیب ایک ایسی شخصیت ہے جو میری غائبانہ آواز کو بھی سنتا رہتا ہے، جبکہ غائبانہ آواز کو سننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. صحیح ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے موحد صحابی وہ کہتے ہیں کہ یا کاف ہا یا عین صاد. اب یا کا تو مانا ہے یہ کہ اس کارن سم ون and there is not a single person by the name of Kaf Ha Ya Ain Sad or by the name of Ha Mim Ain Sin Qaf. It means that he was calling or invoking Allah subhanahu wa ta'ala کہ یا کاف آیا. تو اٹ مینس کہ اس کے ذہن میں کاف آیا عین صاد کی کوئی ایسی ایکسپلینیشن تھی جس سے اللہ مراد ہو سکتا ہے، جس سے اللہ مراد. اس لیے تو وہ کہتا تھا کہ یا کاف ہا یا عین صاد. یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حروف مقطعات کی اپنی تعویل کیا کرتے ہیں. مثلا یہاں پہ الف لام میم کی تعویل کی ہے کہ الف that is the first very alphabet of word Allah, while lam that is the last very alphabet of word Jibreel, and mim that is the first alphabet of word Muhammad. So it means that Allah subhanahu wa ta'ala has sent down this very Quran by way of جبریل امین تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس نے کتنی کی تعلیم کی، جنہیں پورا دین کا ایک نچوڑ الف لام میم میں رکھ کے دے دیا. یا اس نے اس کی دوسری تعلیم کی کہ الف لام میم، الف اللہ، لام لطیف دیٹ از اے کوالٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی، لطف کرنے والا، مہربانی کرنے والا، اور میم منان احسان اور فیور دینے والا. تو میم کہ اللہ لطیف منان، اللہ لطیف منان، اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کرنے والا ہے اور بڑے احسانات اور فیور کرنے والے ہیں. اچھا یہ ایک دعویٰ ہے، یہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا لطف اور مہربانی کرنے والا ہے اور بڑا احسان کرنے والا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ خود دعویٰ کر دیتا ہے تو اسے آرگیو کرتا ہے، وہاں وہ آرگیومنٹ کیا کرتا ہے. تو فرمایا کہ الف
लाम मीम पर अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला लुत्फ करने वाला है, एहसान करने वाला है, उसकी क्या लुत्फ और मेहरबानी है? तो पीछे ही उसका जवाब है कि इस कुरान करीम से बड़ा लुत्फ और बड़ा एहसान अल्लाह का और कोई हो नहीं सकता। इंसानों पर सबसे बड़ी मेहरबानी जो की है तो कुरान करीम की शक्ल में की है। इंसानों पर सबसे बड़ा एहसान जो किया और इन्हें फेवर दिया है वो कुरान करीम की शक्ल में दे दिया है। और बहुत दीगर उलमा वो उसकी तावील करते हैं। हमारे हज़रत शेख शेख मौलाना हुसैन अली नव्वर अल्लाह मरकदहू, जिसे उलमा मुत्तहिद कुरान कहा करते थे, और उसने फरमाया कि अलिफ अव्वल, लाम लाजिम और मीम मोमिन, मीम अल अव्वल अल लाजिम लिल मुमिन ज़ालिकल किताब, कि ईमान लाने के लिए सबसे अव्वलीन लाजिम चीज है इस कुरान करीम का सीखना। क्योंकि जब आप कुरान करीम पे ईमान लाए हैं, यहाँ पे आप ये इंग्लिश अपने पास लिखें और ज़हन में भी रखें कि देखिए कुछ होती हैं ड्यूटीज और कुछ होते हैं राइट्स। सियासी दुनिया में भी तमाम लोग राइट्स के लिए तो लड़ते रहते हैं, फराइज और वाजिबात का कोई तस्करा नहीं करता। जितने सारे अक़वाम है वो लड़ते रहते हैं, और खुद पाकिस्तान में हमेशा झगड़ा होता है हकूक़ और राइट्स के लिए, लेकिन वहाँ के नेशन के ज़हन में ये बात नहीं है कि हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं, जबकि वो पूरी की पूरी नेशन वो काम छोड़ हो चुकी है, वो अपनी ड्यूटी बजा नहीं जाते, लेकिन कहते हैं हड़ताल करते हैं, हमारे हकूक़ हमें नहीं मिलता है, कलम छोड़ हड़ताल है, आज फलां तबके ने किया और आज फलां तबके ने किया और आज फलां तबके ने किया। जबकि राइट्स का डिमांड वो लोग कर सकते हैं। ये दूसरी बात कि किसी एक फर्द या कम्युनिटी के राइट्स दूसरे फर्द या कम्युनिटी के फराइज हुआ करते हैं। हुकूमत की एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एक अवाम होती है। एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स ये है कि वो आपसे काम ले ले, और यही राइट जो एडमिनिस्ट्रेशन का है ये आपका फरीज़ा है। जबकि आपको जो काम सौंपा गया है वो आपसे ले रहा है, तो आपका इस्तेहकाक ये है कि आपको वो कंपनसेट करें और आप उसका मुआवजा ले लें। तो मुआवजा लेना आपका हक है और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, वो उसकी ड्यूटी है। अब कुरान करीम इसका अपना एक फरीजा है, और वो फरीजा ये है कि वो आपको गाइड कर रहा है कि दुनिया में आप कामयाब कैसे होंगे और आखिरत में कामयाब कैसे होंगे। ये है कुरान करीम का फरीजा, खुद अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे ले लिया है। इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये आयत आप कोट करें सूरह बनी इसराइल की, बल्कि आप अभी नंबर देखें उस आयत की, तो फिर बाद में वहां वो अपने नोट्स में राइट इट डाउन दिया। सूरह बनी इसराइल कुरान करीम की 17वीं सूरत है, 15वें पारे ही से शुरू हो जाता है इब्तिदा, तो उसका आयत नंबर है 9। और वही चीज है जो कुरान करीम मेंशन कर देता है कि मेरा काम किया है, मैं इंसानों को क्या दे रहा हूं। तो फरमाया इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, वेरी and in fact this very Quran yahdi lillati hiya aqwam, it will guide the human being to a path which is a much more established and balanced one. जिंदगी में आप में स्टेबिलिटी कब आएगी? जब आप कुरान करीम को फॉलो करेंगे। आपकी लाइफ बैलेंस कब होगी? जब आप कुरान करीम को जिंदगी के अर्ज़ों में फॉलो करेंगे। इसलिए अल्लाह करीम ने उसे उस रास्ते को अक़वम के लफ्ज़ से जिक्र किया, उस क्वालिटी को, और अक़वम दैट इज सुपरलेटिव के लिए। इसका पहला कायम और क़य्यम है, और कायम नीम खड़ा होने वाला, कायम नीम खड़ा हो, और क़य्यम मान खड़ा कराने वाला, जो तमाम चीजों को सीधा करवा देता है। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि ये ऐसा रास्ता है जो आपको सीधा करेगा, आपके मामलात को सीधा करेगा। अब ये रास्ता आपको मिलेगा कैसे? कुरान करीम ही बताएगा। और वयुबश्शिरुल मुमिनीन, जो लोग इस पर पक्का सीधा रखते हैं, फॉलो करते हैं, तो उन्हें वो खुशखबरी देता है अन्न लहुम अजरन कबीरा, कि आखिरत उनकी संवर जाएगी, अल्लाह ताला उन्हें बहुत बड़ा रिवार्ड देगा, बहुत बड़ा अजर देगा। तो मीन कि ये कुरान करीम आपकी दुनिया को भी संवारता है और आपकी आखिरत को भी संवारता है। और यही है नबवी सियासत, और यही है इस्लामी सियासत का मफ़हूम जो कुरान करीम ने इस आयत के अंदर मेंशन कर दिया है कि कुरान करीम ये एक्चुअली सियासत की किताब है।
سیاست نہیں ہے جو آپ کی دنیا کو بھی سنوارے اور آپ کی آخرت کو بھی سنوارے. ہم تو ایسی سیاست کر رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں مادی طور پر کچھ سمجھ جائے چاہے اسپرچولی ہم تباہ و برباد ہو جائیں, اور تمام مسلمان برباد ہو چکے ہیں. اسپرچولی تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا, اور جب اسپرچولی کچھ نہیں رہا اور دعویٰ کر رہے ہیں اسپرچولیزم کا اور اس قرآن کو فالو کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن فالو نہیں کر رہے تو اسپرچولیزم بھی چلی گئی اور مادیات بھی چلے گئے, الٹا لینے کے دینے پڑ گئے. اگر وہ واپس اسپرچولیزم پہ آئے تو حضرت امام مالک نے فرمایا خدا کی قسم لن یفلح آخر هذه الامہ الا بما افلح به اولها. حضور کے صحابہ کیوں کامیاب ہوئے تھے؟ اس قرآن اور سنت کو سینے سے لگا لیا تھا. تو دنیا پہ حکومت کر رہے تھے, سنت جو راہ پر اوروں کے راہبر بن گئے. کیا نظر تھی اس نے مردوں کو مسیحا کر دیا سنت جو راہ پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مکہ معظمہ کے ایک چراگاہ میں کھڑے تھے, اپنے آپ کو مخاطب کر رہے تھے, خلیفہ تھے کہ عمر آپ وہ ناکام گڈریا ہیں کہ یہاں آپ اپنی بھیڑ بکریاں لا کے خالی پیٹ دوڑا کے واپس شام کو گھر لے جا رہے تو آپ کا بھائی اور آپ کا والد خطاب اور زید بن خطاب وہ دونوں آپ کو زبردست ڈانٹ پلاتے کہ عمر تم تو بڑے ناکام گڈریا اور خالی پیٹ واپس لے کے آئے ہیں. لیکن محمد کے پیغام پہ قربان جاؤں کہ آپ کو آج 22,54,000 مربع میل کا ایسا کامیاب حکمران بنا دیا ہے کہ کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھاتا. تو یہ کیا تھی وہ عمر جو ناکام گڈ گیا تھا, کامیاب امیر المومنین بن گیا. ایک انگریز نے اس پہ کتاب لکھا ہے اوور دی گریٹ, اور اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے 1300 سال گزرنے کے باوجود کوئی دوسرا عمر پیدا نہیں کیا ورنہ دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ رہے. اس نے جو نظام اسٹیبلش کیا آج تک کی رہتی دنیا کے لیے وہ مثال رہے گی, رہتی دنیا تک کے لیے وہ مثال رہے گی. آپ صرف توفیق اللہ میں اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو جسٹس کی تقرری فرماتے ہیں, جسٹس یا گورنر کی تقرری فرماتے تھے, اور جو انسٹرکشنز اپنے ہاتھ سے لکھ کے اسے دیا کرتے تھے وہ انسٹرکشنز وہ گوڈ سے لکھنے کے قابل ہے کہ قاضی کو وہ کس انداز سے سمجھاتے تھے. وہ فرماتے تھے قاضی کہ ولا تقبلن دعوت احد, کسی کی انویٹیشن اور کسی کی دعوت میں آپ نے شرکت نہیں کرنا. جسٹس مسٹ بی ان آئسولیشن. If he will establish some friendship with Zishan, then Zishan will be sitting there in his court making the sifarat for brother Shuaib and brother Umar Deen and brother Qasi Fawzullah and so on. He cannot do justice then. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے وہاں فرینڈشپ نہیں ڈیولپ کرنے, آپ نے کسی کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے, اور پیچھے فرمایا ولا تقبلن ہدیۃ احد, آپ نے کسی کے گفٹ بھی قبول نہیں کرنے, کسی کے تحفے تحائف بھی قبول نہیں کرنے. اور پیچھے فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَهُمَا, آپ نے فریقین کے بیانات دیتے وقت کوئی رننگ کمنٹری بھی نہیں کرنی. آپ نے ایک بت کی طرح خاموش ہو کے بیٹھنا ہے, ایک فریق کو بھی سننا ہے اور دوسرے کو بھی سننا ہے. اور پیچھے فرمایا اسی نے کہ وَلَا تَقْضِيَنَّ حِينَمَا تَكُونُ مَهْمُومًا, اگر آپ اپنے گھر بار کی طرف سے یا اپنے کسی ذاتی معاملے کی وجہ سے کوئی ذہنی بوجھ ہے تو آپ اسی دن عدالت میں نہ جایا کریں. وہاں نہ بیٹھے کسی کا بیڑا غرق کر دو گے, آپ ہے اپنی ڈپریشن میں اور وہاں بیڑا غرق کرو گے شعیب کا. ابھی دیکھیے کتنی اساسی باتیں, لیکن ہم تو اپنا فرمایا کھو چکے ہیں. وہ تو نہیں چکے, محفوظ ہے لیکن فالو نہیں کر رہے. تو فالو نہیں کر رہے تو ہمارا پروسیجرل سسٹم اور کورٹ سسٹم وہ تباہ, پولیٹیکل سسٹم بھی تباہ, اکنامکل سسٹم وہ تباہ, فلاں تباہ. حالانکہ یہ رہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکنامکل سسٹم اس کا کیسا تھا. جب بھی بچہ پیدا ہو جاتا اس کا شروع ہو جاتا بلوغ تک اس کا وظیفہ شروع ہو جاتا. جب بھی کوئی عورت بیوہ ہو جاتی رائٹ اوے اس کا شروع ہو جاتا. کسی کو روزگار نہ ملتا رائٹ اوے اسے گزارا الاؤنس وہ شروع کر دیتا تا آنکھ اسے روزگار مل جائے, رائٹ اوے وہ شروع کر دیتا. اور خود ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چکر لگایا کرتے اور فرماتے تھے کہ عمر آپ کا خادم رات کی تاریکی میں آپ کے گلی میں کھڑا ہے, اگر کسی کا کوئی حق باقی رہتا ہے تو وہ بتائیں, عمر کو بتائیں. صحیح. اور وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کبھی کبھار خود پٹواری اور تحصیلدار کی ذمہ داری اٹھا کر خود وہاں پہ پیمائش کے لیے جایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو سمجھا سکے کہ پیمائش کا طریقہ یہی ہے, کسی کو کسی کا اس کا حق کس طرح دلایا جا سکتا ہے. تو اب یہ کیا چیز تھی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, اور دوسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے قرآن کو سینے سے لگا دیا تھا, اور موت اور خدا کے سامنے کھڑا ہونا
وہ ان کے ذہن میں تازہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک منادی مقرر کیا تھا, وہ آواز لگاتا تھا اسے ہر 15-20 منٹ بعد کہ یا امیر المومنین لا تغرنک جلالۃ الخلافہ, اور مسلمانوں کے خلیفہ یہ بادشاہی کے جاؤ جلال میں آپ کوئی بھٹک نہ جائیں, ولا تحملنک علی ترک العدالہ, انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے, اس کو حاضم اللذات الموت, موت آنے والی اللہ کے پاس جانا ہے. اور حضرت عمر نے تو اپنے سین میں لکھا ہوا تھا, سینٹ میں اسی میں لکھا ہوا تھا کہ کفل مرء الموت واعظہ, اگر کسی انسان اور مسلمان کو موت یاد ہو اور کے ذہن میں اس کی یاد تازہ ہو تو وہ کبھی خطا نہیں کرتا, نہ اللہ کے حکم کو وائلیٹ کرتا ہے نہ پیغمبر کے سنت کو پامال کرتا ہے, کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے ہاں کھڑا ہونا ہے. اور قرآن کریم نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جس آدمی نے اپنا ذہن یہ بنایا کہ میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اس اللہ کو کیا جواب دوں گا, تو اپنے خواہشات پہ کنٹرول کر جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ لاجیکل ریزلٹ ول بی فإن الجنة هي المأوى, جنت میں نے ایسے لوگوں کے لیے بنا دیا ہے. فرمایا وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, وہ آدمی جو حدود کو پام کر چلا جاتا ہے, وہ ٹرانسگریس کرتا ہے, رول کو وائلیٹ کرتا ہے, اور وآثر الحیات الدنیا, وہ نفس اور ڈیزائر کے پیچھے لگ جاتا ہے, اسی کا غلام بن جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا ان الجحیم جہنم هی المأوى, تو یہ ہیل فائر نے ایسے لوگوں کو بنا دیا ہے, ان لوگوں کے لیے ارینج کر دیا ہے. تو اب یہ قرآن کریم یہ انہوں نے سینے سے لگا دیا تھا, تو ان کی دنیا بھی سنور گئی اور ان کا آخرت بھی سنور گیا ہے, دنیا بھی سنور گئی ہے اور آخرت بھی سنور گیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میں اپنے قبر سے اٹھوں گا تو میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور میں صحابیوں کے ساتھ وہاں کھڑا ہوا تھا, عمر دین کو بتا رہا تھا, میں نے کہا کو دیکھی وفاداری کی شان دیکھیے کہ ان دونوں حضور کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑا, کہ جان نے چاور کر دیا. تو اللہ نے یہ مقام دیا کہ آج مرے ہوئے بھی حضور کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں. اب حضور کے پاس تو تمام لوگوں نے جانا ہے, جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کرنا ہے تو دوسرے رائٹ ہے وہ کہتے ہیں السلام علیکم یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابو بکر صدیق, یا من فعل کذا و کذا, وہ جس نے حضور پر اپنی جان نچھاور کر دی. اور رائٹ اوے پر آپ ایک قدم آگے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا خلیفۃ المسلمین یا ابن الخطاب الذی فرغ عنک الشیطان والذی فعلت کذا و کذا و کذا و کذا. تو یہ مقام کس وجہ سے؟ قرآن کریم کی وجہ سے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. تو اول لازم مومن کے لیے ذالک الکتاب, الف اول لام لازم اور میم مومن. تو قرآن کریم کے 5 رائٹس ہیں جو ہماری ڈیوٹیز ہیں. ایز اے مسلم we are bound to do, we are bound to fulfill, we are bound to perform our duty. So first right, we must have a strong and firm belief in Holy Quran. یہ کہاں ذکر ہے؟ قرآن کریم کے سورہ التغابن میں کہ فآمنوا باللہ, یہ پہلی رائٹ آپ لکھیں. قرآن کریم کا پہلا حق کہ فآمنوا باللہ, ایمان لائے اللہ پر, ورسولہ, اللہ کے رسول پر, والنور الذی انزلنا, یہاں کتاب اور قرآن کا ذکر نہیں, اللہ کریم نے اسے نور کہہ دیا, اور اسی لائٹ پر جو ہم نے نازل کر دیا ہے, والنور الذی انزلنا, اس لائٹ پر آپ ایمان لائے جو لائٹ ہم نے نازل کر دیا ہے. سورہ تغابن حوالہ لکھیں تو آپ کو یاد رہے گا. تغابن, اب ہم ایمان لا چکے ہیں الحمدللہ, اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا, اللہ کی تعریف کرتے ہیں اسی لیے کہ اللہ نے ہمیں فیور دیا ہے. تو اب قرآن کریم کا ایک دوسرا حق ہے کہ پھر ہم نے اسے لفظاً پڑھنا ہے, کیونکہ قرآن کریم کا لفظ پڑھنا بلکہ اس کی ایک صفحے کو دیکھنا, ایک صفحے کو دیکھنا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی کتاب اللہ عبادہ, قرآن کریم کے صفحے کو ویسے دیکھنا یہ عبادت ہے. النظر الی بیت اللہ عبادہ, بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھنا یہ ویسے عبادت ہے. میں ان دوستوں کو وہاں کہا کرتا تھا اگر آپ سے طواف بھی نہیں ہو سکتا, میں مجھے تو زیادہ نہیں ہو سکتی تو تکوا تھا, تو بس طواف ہی طواف کرتا رہا. تو میں نے کہا کہ بس یہاں سامنے بیٹھیں گے اور بیت اللہ کو دیکھتے رہیں گے, اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے نہیں. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ بس اللہ کے گھر کو دیکھتے رہیے, آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے گی اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, اور وہاں آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس کمرے پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے, اور ایسا حیبت ہو جاتا ہے کہ جاتے ہی آپ کی نظریں فوراً جھک جاتی ہیں. تو اللہ اللہم ھذا بیتک, کتنا شور تھا, ہاں 4.5 ملین آدمی, تو اس کو شور کبھی نہیں سنے گا, نہیں تو اس کا شور نہیں سنے. جب
مدینہ شریف بھی جائیں گے, ادھر بھی حرم نبوی کی, ادھر بھی کھان پتہ ہے بہت سے لوگ بھی صرفہ کریں تو ساتھ, مگر حرم شریف کی تو کچھ چیز نہ صرفہ سنے نہ کوئی کی کا بات سن رہے. ہاں تو یہ بھی سن رہے کیا کہ ساتھ چیز چل رہا ہے, وہ لبیک کہتا ہے یا دوسرا چیز پڑتا ہے. النظر الی بیت اللہ عبادہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پیار و محبت سے النظر الی وجہ والدیک عبادہ, اگر آپ اپنی ماں باپ کے چہرے کو محبت کے انداز سے اور احترام کی نظر سے دیکھیں یہ بھی آپ کے لیے عبادت ہے. صحیح, تو قرآن کریم کے صفحے کو اس طرح دیکھنا یہ عبادت ہے. اگر اس کے الفاظ آپ پڑھ لیں تو یہ قرآن کریم کا دوسرا حق جو ہمارا دوسرا فریضہ ہے, اس کے الفاظ سیکھنے ہیں. اس کے الفاظ, and this is also a miracle of Holy Quran. You can see the Bible and the Gospel lying there in various churches of Baptist and Catholic and Orthodox and all these people. That is written in English language here in America. That will be in Urani or Roman language in Italy. And that will be in Urdu in Pakistan. And that will be in Bengali in Bangladesh. There is no any Gospel in its actual true language. Even though the Christian people, they do not know in which language Allah subhanahu wa ta'ala sent down the Gospel. They don't know. لیکن آج کے قرآن کریم ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے اللہ کی کتاب ہونے کا, اور دا فائنل میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کا کہ آپ امریکہ سے جا کر انڈونیشیا کے ساحل تک کسی بھی مسجد میں, مدرسے میں, گھر میں, جہاں بھی چلا جائے اس قرآن کریم کے اندر آپ کو کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. تو یہ قرآن کریم کا پرٹیکولر میریکل پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور کا دائمی معجزہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, میں نے اصول میں بتا بھی دیا تھا, امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت مثل ما اوتی الانبیاء, مجھے تو اتنے سارے یزید القسم کے معجزے دیے گئے ہیں جو سارے انبیاء کو بھی اتنے نہیں دیے گئے, ان تمام کے برابر مجھے تنہا معجزے دیے گئے ہیں. امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے 2000 جمع کر دیے ہیں, امام سیوطی نے 1600 جمع کر دیے ہیں, بہت سارے علماء نے وہ معجزات وہ جمع کر دیے ہیں. لیکن حضور نے فرمایا کہ میرا جو اسپیشل معجزہ ہے وہ یہ ہولی قرآن ہے. یہ قرآن رہتی دنیا تک میرا معجزہ ہے. اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا مقابلہ کر جائے, اس کے مقابلے میں کوئی کتاب بنا کے لائے. آج کی پوری دنیا یہ اسلام کے مخالف ہے, مسلمانوں کے مخالف ہے, لیکن کوئی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر کرنا چاہے تو مسلمانوں کا ایک بچہ اٹھ کر ہو سکتا ہے کہ آپ بکواس کرتے ہیں, قرآن کریم کے یہ الفاظ نہیں ہے. یہ الفاظ ایون اگر زبر دیر کی بھی وہ گڑبڑ کر دیں تو فوراً ایک بچہ بھی اسے ٹوک دیتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں, یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. تو اب یہ انگریز جو دنیا پہ مسلط ہیں انہوں نے ایک بار یہ تجویز سوچی کہ مسلمانوں کا یہ جو مرکز ہے یہ ختم ہونا چاہیے قرآن کریم. تو ایک جگہ انہوں نے قرآن کریم کے تمام نسخے جمع کرنے کی ایک تجویز سوچی. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہہ دیا کیا کیا کرنا, انہوں نے کہا اس چیز کو ختم کرتے ہیں تاکہ مسلمان منتشر ہو جائیں, کیونکہ یہ منتشر ہو جاتے ہیں پھر قرآن پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے تاکہ پھر ان کا اکٹھا ہونا ہی کہیں متصور نہ ہو. تو اس نے کہا قرآن کا ختم نہیں کر سکتے. اس نے کہا میں ابھی آ رہا ہوں. تو اس نے 9 سالہ بچہ اٹھا کے لے آیا. اس نے کہا کہ یہ ہے زندہ چلتا پھرتا قرآن, اس سے امتحان لے لیجیے جہاں پہ. اور اس نے کہا کہ ایسے لاکھوں کروڑوں کرتے رہتے ہیں جن کے قلب و دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن, اور یہ بھی قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ سوائے حضرت عزیر کے تورات کسی کو یاد نہیں تھا. حضرت عزیر کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کسی کو یاد نہیں تھا, اور تورات کو کوئی یاد نہیں تھا. گوشت پر کا تو سرے سے حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی حافظ ہے ہی نہیں. لیکن قرآن کریم کے چھوٹے بچے 9-10 سال کے وہ حافظ بن جاتے ہیں, تو پورے قرآن کریم کی وہ میموری سے تلاوت کرتے رہتے ہیں. تو قرآن کریم کا دوسرا حق ہے کہ اس میں پڑھا جائے, اس کے الفاظ, اس کی تعریف یہ کہ الف لام میم اول لازم مومن کے لیے ذالک الکتاب, کہ یہ کتاب پڑھے. اب دوسرا حق ہم نے پورا کر دیا. تو تیسرا حق ہے قرآن کریم کا کہ اس کے مفہوم اور معانی کو سمجھا جائے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ, اللہ کریم نے فرمایا لیدبروا آیاتہ, آپ تدبر اور غور و خوض کریں اس کے آیات میں. لیدبروا آیاتہ, تدبر اور غور و خوض کریں. تدبر ایک لفظ تو آپ نے سن لیا ہوگا, دبر پیچھے والے حصے کو دیتے ہیں, پیچھے والے حصے کو دبر. تو تدبر کا معنی یہ ہے کسی کے پیچھے آنے والے حکمتوں اور فلسفوں کو سوچ سمجھ کے سوچنا. یہ قرآن کریم کی آیت کا یہ مفہوم ہے. وہ سوچیہ دماغ کرتا ہے,
کہتے تدبر یہ نہیں کہ بس میں نے اٹھا دیا ترجمہ پڑھ دیا یا قاری صاحب کو سن لیا اور بہت اچھا بیان دے دیا بڑی اچھی تفسیر کی. نہیں یہ اب مجھ سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے. میں نے آپ کو اصول میں بتا دیا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کی تفسیر 8 سال میں سیکھی. کیا وہ اتنا کچھ ذہن تھا؟ اسے تو حضور کی اپنا سنت بھی وہ کبھی نہیں بھول جاتا تھا. اس کو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ حضور علیہ السلام میں سفر کرتے ہوئے کیا پانی پی لیا تھا, اور جب وہاں پہنچ جاتے تو پیاس کے بغیر وہاں پانی پیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا ہے. تو عبداللہ بن عمر وہ کہتے ہیں کہ 8 سال میں نے سورہ بقرہ سیکھ لیا. اور تمہارے سناتے ہیں حضرت اتنا وقت لگا. اس نے کہا کہ قرآن کریم کے سورہ بقرہ کے جتنے سارے احکام میں نے سیکھ لیے تو پہلے جو احکام حضور نے بتائے ان کو عملی جامہ پہنایا, بعد میں کوئی نیا سبق لے لیا. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ لیا, وہاں عملی جامہ پہنایا تو پھر آئے سے ابنیہ سبق دے دیں, ابنیہ سبق پڑھائیں. ایک تو ہم ہیں کہ پڑھنے اور پڑھانے سے امبار لگا دیتے ہیں, لیکن عمل کرنے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ عمل کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں خدشات اور تحفظات بہت زیادہ آ جاتے ہیں کہ عمل کا مرحلہ وہ تو پتہ نہیں آئے گا بھی. پہلے اعتراضات ہیں اور خدشات ہیں اور تحفظات ہیں اور آبزرویشنز ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. وہ تیسرا حق اس کا لیدبروا آیات, کہ اس کے آیات میں غور و خوض کیا جائے, اس کے آیات کے مفاہیم کو سمجھ لیا جائے, فلسفے اور حکمت کو کلاسک بیانڈ, اور وہ کیا کہتے ہیں باٹم لائن, اس کے باٹم لائن کو سمجھنا ہے کہ اس کا باٹم لائن ریلیٹڈ ٹو دس ویری آیا ٹو دس ویری ورس آف ہولی قرآن, تو اس باٹم لائن کو سمجھنا ہے, اسی کو پڑھنا ہے. یہ قرآن کریم کا تیسرا حق. بہت سارے لوگ اور بہت سارے غیر مسلم وہ بھی قرآن کریم پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں, پی ایچ ڈی کرتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ غیر مسلم وہ ایمان ہی نہیں رکھتے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, مسلمانوں کے اوپر اس کا ایک چھوٹا حق ہے. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, لِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. تذکر کا معنی ہے, نہیں ذکر نہیں, تذکر کا معنی اسے کہتے ہیں باب تفاضل, اور تفاضل میں تکلف ہوتا ہے. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, عقل والے اپنی ذہن کو ڈکٹیٹ کرے کہ آپ نے کیا کرنا. تذکر کا معنی ہے اپنے ذہن کو ڈکٹیٹ کروانا, صرف میں مرائض نہیں کروانا, اپنے ذہن کو ڈکٹیٹ کروانا, اپنی ضمیر کو ڈکٹیٹ کروانا, اپنے مائنڈ کو ڈکٹیٹ کروانا. اور پیچھے فرمایا اولو الالباب کہ یہ عام آدمی کا شیوا نہیں, اور عقل والے کا شیوا بھی نہیں. عقل تو تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. ایک ہوتا ہے آلمنٹ یا والنٹ, اور ایک ہوتا ہے اسی کے اندر مغز. تو ایک ہوتا ہے عقل, عقل جس لائک آلمنٹ, بٹ لب جس کا پلورل آ گیا یہاں الباب, لب دیٹ از دا ویری مغز lying inside the almond and walnut. اس کے اندر جو مغز ہے, جو کھانے والی چیز ہے, تو لب اصل میں عقل کے مغز کو کہتے ہیں. تو یہ تذکر ان لوگوں کا شعبہ ہے جو عقل کے مغز کو استعمال کرتے ہیں. اس کا پوسٹ اتار دیتے ہیں عقل کا. ہمارے عقل وہ مغز جو ہے وہ پوسٹ کے اندر ہے, اور ہم نے ابھی تک پوسٹ اتارا نہیں اور اتاریں گے بھی نہیں. اور جب تک آلمنڈ پر پوسٹ رہے تو وہ کسی کام کا ہوتا ہے, کسی والنٹ پر پوسٹ رہے, پینٹ پر پوسٹ رہے تو کسی کام کا نہیں ہوتا. آپ پوسٹ اتاریں گے تو پھر مغز کام آئے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, کہ اسے عملی جامہ پہنائے, لیکن یہ وہ پہنا سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مغز عقل دیا ہے, اور وہ مغز عقل کو استعمال کرتے ہیں. یہ چوتھا حق ہے. اب یہ تمام مسائل ہے انڈیویجولس ریگارڈنگ اور انڈیویجول لائف. ایمان میرا انڈیویجول مسئلہ, اس کے الفاظ سیکھنا میرا انڈیویجول مسئلہ, اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا میرا انڈیویجول مسئلہ, اس پہ عمل کرنا میرا انڈیویجول مسئلہ. لیکن اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم یہ تو انڈیویجولس کے لیے صرف نہیں آیا, تو سوسائٹی اور کمیونٹی کے لیے ایز اے ہول میں نے بتوا دیا ہے کہ انہوں نے اپنے سسٹم کو اسی کے اساس پر اسٹیبلش کروانا ہے. فرمایا فلاح, 5واں حق ہے قرآن کریم کا کہ فلاح محبت. اس فلاح سے آگے والی آیت میں ایک بات آئی ہے. حضور اسلام کے زمانے میں ایک منافق mean a person who claimed to be Muslim but he is not. ایک منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا تھا کسی زمین پر. اب یہودی کہہ رہا تھا کہ چلو یہ مقدمہ آپ کے پیغمبر محمد کے پاس لے چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہمارے لیے آربیٹریشن اور میڈیشن کرے گا اور فیصلہ دے دے گا, اور اس کے ججمنٹ قبول کریں گے.
اب وہ جو منافق تھا اسے پتا تھا کہ پیغمبر تو بیانات کو سن کر حقیقت والا فیصلہ کرے گا، چاہے وہ یہودی کے حق میں جائے یا میرے حق میں جائے، اور اسے معلوم تھا کہ زمین تو ہے اس کی، میں نے تو ویسے انلیگل پوزیشن کیا ہوا ہے اور انلیگل پوزیشن میں نے لیا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، آپ کے تورات کا ایک عالم ہے کعب بن اشرف، بڑا خبیث آدمی تھا، کہ کعب بن اشرف کے پاس لے کر کے دیکھیے آپ کے تورات کا عالم ہے. اس نے کہا بھائی وہ میرے تورات کا عالم ہے، وہ بڑا خبیث آدمی ہے، وہ خیانت گر ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ فریبی ہے. آپ کے محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیغمبر نہیں مانتا. اس نے کہا کہ وہ حق سے کبھی اس کی گردانی نہیں کرتا، وہ جو بات کرتا ہے فیصلہ حق کرتا ہے، چاہے اس کے دشمن کے حق میں کیوں نہ جائے. اس نے کہا کہ وہاں جاتے ہیں. اب مسلمان وہ جو خانی کر رہا تھا اور طاقتور بھی تھا، اس نے اسے تھپڑ ماری، نہیں وہاں جاتے ہیں. اتنے کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے. اب بعض اوقات تنہائی میں آدمی ایک بات کر سکتا ہے، لیکن جب لوگ جمع ہو جائیں تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ مجھے تھپڑ ماریں گے، آپ کیا بکواس کر رہے ہیں. جیسے کہ چلو چلتے ہیں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. چلے گئے، حضور میرے بیانات سن لیے، فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں کہ اس کا حق ہے، اپنے کوئی لیگل پوزیشن لے لیا. اچھا یہ نکلے عدالت سے. ایک ہوتا ہے امپلیمنٹیشن آف دی ڈکری، کیسے امپلیمنٹ کیا جائے، ایگزیکیوشن آف ڈکری کام ہے، اس کے لیے امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہے قانون میں، اس کے لیے ایگزیکیوشن ڈکریز ایگزیکیوشن کیسے ایگزیکیوٹ کیسے کرایا جائے گا. جس طرح ہم نے وہاں پاکستان میں ڈگری کو سہولت دے دیتا ہے لیکن ذرا قبضہ نہیں لے سکتے، اس کے لیے ایک دوسری اپلائی ہم کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹو آفیسر کے پاس، سہولت کے پاس نہیں، وہ ڈی جی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہمیں ایگزیکیوشن کرائیے ڈگری میں نے مجھے سہولت دے دیں. پھر وہ پولیس بلوا دیتا ہے اور آدمی اپنا ٹریکٹر لے جاتا ہے اور وہاں پہ وہ قبضہ لے لیتا ہے. صحیح، تو ایگزیکیوشن کیسے کرے گا. اب جب باہر نکلا یہودی غریب آدمی تھا، اس منافق نے اسے گریبان سے پکڑا کہ چلو آپ نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیغمبر کے پاس آپ مجھے لے آئے. میں صحیح طریقے سے وہ اپنی بات اس کے ذہن میں نہ ڈال سکا کہ خبیث آدمی تھا. چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. میں کہا بھائی یہ کوئی بات ہوئی، ایک بات تو مجھے سمجھائیے کہ محمد کا رتبہ آپ کے نزدیک بڑھا یا عمر کا؟ اگر محمد کا رتبہ بڑھا ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ سے الجھت کے پھنسے چلتے ہیں. یہ کیا حماقت والی بات کرتے ہیں. اس نے دوسری تھپڑ لگا دی، تو چلے میرے ساتھ غریب آدمی تو چل پڑا. حضرت عمر کو ناکنگ کر دیا تو عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ کیا بھائی؟ تو اس نے کہہ دیا کہ جی یہ یہودی ہے، یہ میرے زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور دعویٰ کیا ہوا ہے، تو ہم آپ کے پاس فیصلہ لے آئے ہیں. تو حضرت عمر نے یہودی سے کہہ دیا کیا معاملہ ہے بھائی؟ اس نے کہہ دیا کہ یہ میرا اس کا معاملہ ہے، زمین میری ہے، اس نے انلیگل قبضہ کیا ہوا تھا، میرا اس کا جھگڑا ہو گیا، یہ مجھے کعب بن اشرف خبیث کے پاس لے جانا چاہتا تھا، میں بزور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. حضور نے میرے بیانات سن کر میرے حق میں فیصلہ دے دیا. اب باہر آ کر اس نے میری گردان سے پکڑا اور آپ کے پاس لے آئے. اور منافق کی غلط فہمی تھی کہ میدان جہاد میں تو حضرت عمر کافروں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، تو یہاں بھی یہودی کو دیکھ کر اگر اس کے زمین بھی ہے تو مجھے دے دے گا کہ یہودی کی کوئی زمین نہیں ہوتی، چلو کافر کی زمین سے کیا تعلق ہے، آپ لے لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منافق سے کہہ دیا کہ اور ہاں کرو، اس طرح ہے مسئلہ. میں کہا ہاں جی، وہ میں صحیح طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بات نہیں ڈال سکا تو آپ کے پاس لے آئے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ انتظار کرنے آ رہا ہوں. گھر چلا گیا اور تلوار اٹھا کے لے آیا اور اس منافق کا سر در سے جدا کر دیا اور اسے کہہ دیا کہ من لم یرضى بقضاء رسول اللہ فیقضی له عمر وهكذا. جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا عمر کے پاس محمد کا فیصلہ لے آتے ہیں تو عمر کا تو یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ مرتد ہو جاتا ہے، کلمہ کہنے کے باوجود وہ مرتد ہو جاتا ہے. تو مرتد کی تو یہی ایک ہی سزا ہے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے. تو وہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ عجیب کلمہ کہنے والے ہیں، یہ شیطانی نظام کے پاس، کعب بن اشرف جیسے شیطان کے پاس اپنا فیصلہ لے جاتے ہیں. ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان انہیں بھٹکاتا رہتا ہے. وقد امروا ان یکفروا بہ، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ شیطانی نظام سے بغاوت کر دیں، شیطانی سسٹم سے بغاوت کر دیں. اور پیچھے فرمایا فلا، کلمہ کہنے والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں اپنے فیصلے قرآن سنت سے کرنے چاہیے. وربک، اللہ کریم نے فرمایا مجھے آپ کے لاڈ کی قسم لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں بن سکتے حتی یحکموا فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے منازعات اور جھگڑے آپ کے لائے ہوئے نظام پر فیصلہ نہ کریں. تو یہ قرآن کریم کا 5 اور آخری حق کہ اس کے لائے ہوئے سسٹم اور نظام کو امپلیمنٹ کرنا ہے اللہ کی زمین پر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تو رات ہم یہ ذکر کر چکے تھے کہ مقطعات قرآنی الف لام میم اور الف لام را، اس میں دو مذاہب ہیں. ایک مذہب بعض علماء کا کہ اس کا جو مراد و مقصود ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور دوسرا بعض دیگر علماء کا جن میں صحابہ بھی شامل ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک ہوتی ہے اس کی تفسیر اور ایک ہے اس کی تعویل. تو تفسیر وہ مطلوب معنی جو اللہ کو مطلوب ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم اسے کسی چیز کی ایبریویشن بھی کرا سکتے ہیں، ہم اسے کسی چیز کا حساب بھی سمجھ سکتے ہیں. جس طرح ایبریویشن کے حوالے سے رات ہم نے بات کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ الف اللہ اور لام جبریل اور میم محمد، کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے محمد کی طرف جبریل و میم کے وساطت سے آپ پہنچا. یہ فرمایا کہ اللہ لطیف منان، الف اللہ، لام لطیف اور میم منان، کہ اللہ نے بڑی لطف اور بڑا احسان کیا ہوا ہے. کیا احسان ہے؟ تو پیچھے جواب بغیر کتاب، تو یہ قرآن کریم یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کی. دوسری بات یہ کہ یہ حروف تہجی یا الفابیٹس، اس کے بعض ممالک میں کچھ قیمتیں رکھ دی جاتی ہیں. ابجد کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ یہ حروف ابجد کے حساب سے اس کی قیمت یہ بنتی ہے. اس طرح ہم 786 وہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ بسم اللہ کی. تو یہ آداب جو ابجد کے حساب سے وہاں انہوں نے ایک حساب لگایا، تو اسی حوالے سے بسم اللہ کے حروف کی قیمت کو آپ جمع کر دیں تو وہ 786 وہ بن جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے قرآن میں کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الف لام میم. تو انہوں نے حساب لگا دیا اپنے آداب و شمار کے حوالے سے کہ جس دین کی مدت وہ 100 سال سے زیادہ نہ ہو ہم اسے کیوں قبول کریں. مینس کہ یہ انہوں نے انڈیکیشن سمجھا کہ یہ قرآن 30 سال کے لیے آیا، 100 سال کے لیے، 60 سال کے لیے آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہونا کا غیر ذالک. قرآن کریم میں صرف الف لام میم نہیں، کئی بار تو الف لام میم ہے، کئی بار الف لام را ہے، الف لام میم را ہے، قاف صاد نون یا سین وا ہا کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، 7 بار تو حامیم طرف آیا ہے. یہود نے جب یہ سارے الفاظ سنے تو انہوں نے کہا کہ بغض علینا الامر، ہم پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنی مدت تک چلے گی، یہ تو اب تک آپ ڈائریکشن چلتی رہے گی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ہوتے ہیں تعلیمات جو علماء نے اس کے لیے نکالے ہیں. تیسری بات وہ یہ کہ عربی کے الفابیٹس ہیں 28. کتنی ہیں؟ 28. اور پھر تجوید کے اعتبار سے علماء تجوید و قراءت نے اس کی تقسیم کی ہے. علماء کرام نے اس کی تقسیم کی ہے کہ مثلا کچھ ہیں حروف حلقی. حروف حلقی کا معنی یہ ہے کہ وہ یہاں آپ کے اس مرخرے سے اور حلق سے آپ اس کی تلفظ کریں گے. سرائن ہا ہا، یہاں سے آواز ہوتی ہے، یہاں تو وائبریشن پیدا ہو جاتی ہے. ہا 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 ہا، یہاں تو وائبریشن، اسے کہتے ہیں حروف حلقیہ. تو یہ جتنے سارے حروف صورتوں کے ابتدا میں آئے ہیں تو تقریباً تمام انواع و اقسام کے آدھے وہاں منشن کیے گئے ہیں. تجوید کے ہر نوع کے حروف کے آدھے حروف وہ وہاں پہ منشن کر دیے گئے ہیں. گویا کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے قرآن کریم کی الفاظ اور اس کی پروننسیشن کی تصحیح کے لیے اللہ کریم نے ہدایات دی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم کا اسلوب اور انداز وہ اسلوب اور انداز ہے جو نزول کے زمانے میں عربوں کا تھا. عربوں کا جو اسلوب اور انداز تھا اپنے مقالے اور اپنے تیسز اور اپنے ایسیز اور کمپوزیشن لکھنے کا، تو قرآن کریم نے بھی اس انداز کو اپنایا. کیونکہ ڈائریکٹ وہ وہاں ان عرب کو مخاطب کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈریس کر رہے تھے اہل مکہ کو اور ان the surrounding of Makkah یا in the Arabian Peninsula, those who were living at that time. تو رسول اللہ تو ان کے نزدیک یہ ایک انڈرسٹوڈ مسئلہ تھا کہ وہ جب اس سے کو شروع کر دیتے تو اس کے ابتدا میں کچھ الفابیٹس رکھ لیتے ہیں. جس طرح آپ نے کئی بار مشاعروں میں شعراء کو دیکھا ہوگا، پاکستان میں مشاعرہ سننے کا اتفاق ہوا ہوگا کہ وہاں کوئی شاعر وہ اٹھ جاتا ہے اور اپنا شعر سنانے اور جو ترنم میں سنانے لگ جاتا ہے تو اس سے پہلے وہ یہ ایک ریدم سا نکالتے ہیں. صحیح ہے. اب اس کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا،
لیکن یہ ایک انڈرسٹوڈ مسئلہ ہے کہ شاید جب اپنا کلام ترنم میں شروع کرے گا تو اس سے پہلے کوئی رزم وہ شروع کر دیتا ہے اور بعد میں وہ دوسرا وہ ایک سے حدیث جاری صاحب حدیث وہ بڑے ترنم میں اپنے اشعار پڑھتے تھے صحیح آپ پہ لاہور کے تھے تو حدیث جاری صاحب تو وہ بڑے ترنم سے تو وہ جب شروع ہو جاتے تو اس طرح کرتے ہیں خطرہ ہے زرداروں کو اب یہ جو پہلے ہاں ہاں کرتے تھے تو یہ ایک انڈرسٹوڈ مسئلہ ہے کہ شعرا جب ترنم میں پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو پہلے وہ ردم تو اس طرح عربوں کا طریقہ تھا کہ اپنا اس سے کمپوزیشن یا چیز شروع کرتے وقت ابتدا میں کچھ الفابیٹس کو پک کرتے ہیں اور وہ ابتدا میں لگتے تھے 3 یا 4 یا 5 زیادہ سے زیادہ اور آپ دیکھیں تو قرآن کریم کے تمام صورتوں میں جو الفابیٹس صورتوں کے ابتدا میں آئے ہیں تو وہ یا ایک حرف قاف بالقرآن مجید صاد بالقرآن ذکر نون بالقلم وما یا 2 ہیں طا ہا یا سین یا 3 ہیں الف لام میم یا 4 ہیں الف لام میم را یا 5 ہیں ہا میم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد. اب یہ کیا ہے اس لیے کہ عربی زبان میں جو اصلی حروف ہیں فا عین اور لام جس سے الفاظ کی تشکیل ہوتی ہے تو اس میں 1 سے لے کر صرف 5 تک ہی تشکیلات ہوتے ہیں 5 سے زیادہ حروف اصلی کسی لفظ میں نہیں ہوتے اصلی حروف باقی حروف جو ہوتے ہیں وہ حروف زوائد ہوتے ہیں. عربی کی کلاس آپ کل سے اگر لینا شروع کر دیں گے تو وہاں پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا وہ نوید نے 2-3 کلاسیں لے لی ہیں اور یہ بڑا رجحان بن گیا ہے لیکن میرے میں چھٹی بڑی ہوئی تو وہ نوید بھول گیا ہے. اچھا تو وہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ حروف اصلیہ ایک لفظ کی حروف اصلی یہ ہیں 4 ہیں 3 ہیں 2 ہیں یا 1 یا 5 ہے جب 6 کسی لفظ کے حروف اصلی نہیں ہوتے تو اللہ کریم نے قرآن کریم کی ابتدا میں الفابیٹس جو مینشن کر دیے ہیں کس صورتوں میں تو یا ایک حرف یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 سے زیادہ کہیں نہیں ہے. تو یہ تمام وہ تعویلات ہیں جو علماء کرام نے کر دیے ہیں. اور ایک دوسری تعویل وہ یہ کہ عرب جب کسی آدمی کو ایڈریس کرتے رہے یا کسی گیدڑ کو ایڈریس کرتے تو وہ پہلے سے کچھ 2-3 الفابیٹس کہہ دیتے ہیں. اس کا معنی یہ ہوتا کہ میں آئی ہے یور اٹینشن پلیز وہ کہہ دیتے کہ با جیم ہا تو لوگ فوراً اٹینٹو ہو جاتے کہ اس آدمی نے کچھ کہنا ہے حالانکہ با جیم ہا اس کا کوئی یہ بالکل جسٹ لائک ڈائلنگ آپ کا ٹیلی فون کہ باجی خا جو کہتے تھے اپنے ایڈریس کے ابتدا میں تو اس کا معنی یہ کہ وہ ٹیلی فون ڈائل کر رہے تھے لوگوں کا ٹیلی فون جنہیں ڈیجیٹل نہیں نیچرل ٹیلی فون اس کی اٹینشن وہ اپنی جانب اٹریکٹ کرنا چاہتے تھے تو اللہ کریم نے بھی اس لیے اپنایا کہ جب انسانوں کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے اور اس کی اٹینشن وہ لینا چاہتا ہے تو ابتدا میں وہ صورتوں کے الف لام میم تو دیٹ از جسٹ لائک ڈائلنگ اپ ٹیلی فون. تو جب اٹینٹو ہو گئے کہ بھائی کیا اہم بات ہے تو اللہ کریم نے فرمایا اس سے کیا اہم بات ہو سکتی ہے ذالک الکتاب نعرہ وفی. اور دیکھیے جتنے سارے قرآن کریم کے اندر یہ الفابیٹ جن صورتوں میں آئے ہیں تو وہاں رائٹ اوے آفٹر مینشننگ دیز الفابیٹ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینشننگ دا ہولی قرآن اور ہولی پرافٹ ہمسیلف. لیکن کہ مسئلہ تھا تو ہولی قرآن اور ہولی پرافٹ کا تو جہاں بھی الفابیٹ آئے ہیں تو آپ دیکھیے الف لام میم تو ٹھیک ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. کیوں انکار کر رہے ہو یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. تو دیکھیے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ میں نے آپ کے اوپر قرآن اس لیے نہیں اتاری کہ آپ اپنے آپ کو بہت ساری مشقت میں ڈال دیں. نہیں بس آپ کا فریضہ یہی لوگوں کنوے کریں میرا میسج. اگر وہ ایمان نہیں لاتے دیٹس ناٹ یور ڈیوٹی ٹو میک مسلم اور مومن. دیٹ از اوورس یہ ہماری ڈیوٹی ہے. آپ اپنے آپ کو جان جوکھوں میں نہ ڈالیں. آپ کیوں اپنے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا فرمان دے رہے ہیں کہ ما انزلنا علیک القرآن یا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ کریم نے فرمایا یاسین. تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایبریویشن ہے یا سید الثقلین وہ سارے دنیا کے سردار کیونکہ میری مخلوق میں آپ سے بہتر میں نے کوئی فرق پیدا نہیں کیا تو وہ یا سید الثقلین وہ جن و بشر کے سردار والقرآن الحکیم. مجھے اس قرآن حکیم کی جو وائز اور وسڈم اور حکمت سے بھرا ہوا ہے مجھے اس کی قسم کے انک لمن المرسلین آپ کو میں نے دعا دیا ہے. یقین میں کہہ دیا یقولون لست مرسلا یہ نہیں کون کہتا ہے کہ آپ کو اللہ نے دعا دیا ہے؟ تو اللہ کریم نے رائٹ اوے کو یاسین یا یاسین یا سید الثقلین والقرآن الحکیم مجھے اس قرآن حکیم کی قسم انک لمن المرسلین میں نے آپ کو دعا دیا ہے. یہ کیوں کہتے ہیں آپ کو کس نے دعا دیا؟
صحیح. تو اب یہ تمام آیتیں وہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ کر رہے ہیں یا قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ کر رہے ہیں, اور لوگوں کی اٹینشن کو اٹریکٹ کر رہا ہے کہ یہ پیغام سنیں. اور رات ہم نے کہہ دیا کہ الف لام میم اول لازم مومن کے لیے ذالک الکتاب, یہ قرآن کریم اور پھر ہم نے 5 حقوق قرآن کریم کو وہ بتا دیے. اب سورہ الفاتحہ کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک سوال کر دیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم, خداوندہ ہمیں اسٹریٹ پاتھ اور صراط مستقیم بتا دے, صراط مستقیم بتا دے. تو جی سوال پیدا ہوا صراط مستقیم ہمیں بتا دے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہاں در در کی ٹوکریں کھاتے رہو گے, کس صراط مستقیم کی تجسس میں لگے رہو گے. ذالک الکتاب یہی صراط مستقیم ہے قرآن کریم. تو ذالک الکتاب اصل میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کا جواب یا اسی کی قبولیت ہے کہ آپ ذرا سورہ فاتحہ سے آگے چلے جائیں. ذالک الکتاب یہ پورے کا پورا قرآن صراط مستقیم ہے. آپ صراط مستقیم ڈھونڈ رہے ہیں تو ذالک الکتاب یہ قرآن کریم صراط مستقیم. رات ہم نے کہہ دیا تھا, بلکہ اصول میں بھی ہم نے کہہ دیا تھا کہ سورہ الفاتحہ یہ متن ہے سارا قرآن کریم, اس کا شرح اور ایکسپلینیشن ہے, یا یہ قرآن کریم کا بریف اور ایسنس ہے, اس کا ایبسٹریکٹ ہے, اسی کا نچوڑ ہے. تو جب قرآن کریم سورہ فاتحہ کی شکل میں مختصراً آپ کے مائنڈ میں ڈال دیا گیا تو یہ اب اس کی انٹرپریٹیشن ایکسپلینیشن ہے کہ آپ نے صراط مستقیم کہا ہے ذالک الکتاب, یہ قرآن کریم یہ صراط مستقیم ہے, اس کو فالو کرتے رہو گے تو رائٹ اوے اللہ کے پاس جا پہنچے گے. اسے سے ڈیویٹ ہو جاؤ گے دین یو گون اسٹرے, پھر تو آپ گڑبڑ ہو گئے. اللہ تعالیٰ بتائے تو ذالک الکتاب. اب لفظ ذالک کا اسے کہتے ہیں اسم اشارہ. کیا کہتے ہیں؟ اسم اشارہ. اور اسم اشارہ that is not for a near thing but that is for far away. That ذالک doesn't mean this, it means there. My Holy Quran is lying in front of you. That is here. Why we say that holy book, that holy book. تو اب دیکھیے کچھ ایسی کیس ہوتے ہیں زبان کے الفاظ کے استعمال کے. ہمارے مشرقی روایات ہوتے ہیں وہاں, ہمارے مشرقی روایت ہوتے ہیں وہاں جی ہم جب اپنے بڑے سے بات کرتے ہیں تو اسے یہ نہیں کہتے کہ تو نے یہ کہا تھا, تم نے یہ کہا تھا, ہم کہتے ہیں آپ نے یہ کہا تھا, آپ نے یہ کہا تھا. چاہے آپ اردو میں بات کریں, آپ پشتو زبان میں بات کریں, ہم پشتو زبان میں مفرد کے لیے سنگولر کے لیے کہتے ہیں تا, بس یہ لو تا, یو الون یا یو ایسل. اور جب ہم احترام کے لیے کہتے ہیں تو پورے استعمال کرتے ہیں تاسو, بس یہ لو تاسو. That is used for plural and for jama, but as far as a respectable person, your father or your mother or your uncle or any respectable person or any aged one, so you may talk to him taso, aapne ye kaha tha. صحیح ہے. اب مشرقی روایات اور ہمارے ان زبانوں کا انداز تو اعزاز و اکرام اور تکریم اور احترام کا یہی ہے, جبکہ قرآن کریم اور عربوں کا انداز تھا کہ جب کسی کو احترام دے رہے تھے تو وہ دیتے ہوتے تو یہاں, لیکن اس کے لیے بعید کا اشارہ استعمال کرتے تھے, یہ احترام ہوتا تھا. تو ذالک الکتاب اس کا لفظی معنی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب, ذالک الکتاب وہ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اشارہ اس قرآن کی طرف نہیں ہے جو آپ کے پاس یہاں آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, کاغذ آپ پہ لکھا ہوا, بلکہ اس قرآن کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے ہاں لوح محفوظ پر ریکارڈ ہے, جو جی ایچ کیو ہے جنرل ہیڈ کوارٹر, کیونکہ ایکچولی تو وہی ہے, یہ تو اس کی نقل ہے. ایکچولی تو وہ یہ تو اس کے فوٹو کاپی ہے محض تو قدر والی, تو وہ تو وہاں پڑی ہوئی ہے. تو ذالک الکتاب وہ کتاب جو وہاں ہے, یہ بعض علماء کا مطلب ہے. آگے تو یہ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کی رائے ہے, لیکن یہ ذالک کا احترام کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو اب جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب یہ عظیم الشان کتاب. ترجمہ یہ نہیں کہتے کہ وہ کتاب نہیں, یہ ذالک کا بعید کا اشارہ یہ احترام کے لیے آیا ہے. تو جب ترجمہ کریں گے تو کہیں گے کہ ذالک الکتاب یہ عظیم الشان کتاب, ذالک الکتاب یہ عظیم الشان کتاب. اول لازم مومن کے لیے ذالک الکتاب یہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اسے سیکھے. اور پیچھے لا ریب فیہ, پیچھے لا ریب فیہ, اس کتاب میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. لا ریب فیہ, اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ تو اس میں شک کرتے تھے نہیں, انہوں نے اپنے آپ کو شک میں ڈال دیا تھا. اگر کتاب میں شک ہوتا تو رائٹ اوے وہ اس کو کمپلیٹ کر دیتے, کاؤنٹر کر دیتے.
کیونکہ وہ تو بڑے عجیب قسم کے لوگ تھے. ان کے معلقات اور ان کی مرثی اور ان کے قصیدے، ان کے مدح اور ان کی جو عادت تھی لٹریچر، وہ لٹریچر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قرآن کریم کی تفسیر میں اس سے استفادہ کر لیتے ہیں. ہم نے جو 5 طریقے بتا دیے قرآن کریم کی تفسیر کی، اس میں ایک لفظ کہہ دیے تھے دیوان العرب، the classic literature of Arabian people before Islam, in the days of ignorance and Jahiliyyah, in the period of Jahiliyyah، کہ ان کا لٹریچر کیسا تھا. تو قرآن کریم کی فضیلت کا مفہوم اگر ہمیں قرآن کی بھی کوئی آیت میں نہ ملے، حدیث میں نہ ملے، صحابی کے ہاں نہ ملے، تابعین کے ہاں نہ ملے، تو رائی طرح ہم کہاں جاتے ہیں؟ وہ دیوان العرب میں چلے جاتے ہیں. وہ اینشنٹ لٹریچر اور کلاسک لٹریچر ان کا ہے، تو وہاں دیکھ لیتے ہیں کہ کلاسک لٹریچر میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کر دیا ہے، کیونکہ قرآن کریم جو نازل ہو رہا تھا اور کلاسک لٹریچر کے اساس پہ نازل ہو رہا تھا جو اس زمانے میں مستعمل تھا. صحیح ہے. تو لارے بچی وہ شک کر رہے تھے، لیکن اس کتاب میں شک نہیں ہے، وہ شک مانتے ہیں، وہ شک میں پڑے ہوئے تھے. کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. کتاب میں شک کی گنجائش ہوتی تو رائٹر وہ اس کے مقابلے میں لکھ لیتے، لیکن وہاں طریقہ بھی یہی تھا کہ ذیشان وہ ایک شاعر ہے تو یہ ایک مصرع لکھ لیتا کسی چمڑے پر یا جو کچھ بھی تھا کتابت کے لیے، تو اسے بیت اللہ کی دیوار پہ آویزان کر دیتا. وہ صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے وہ مناظرے کا چیلنج ہوتا کہ اس پر آپ اپنا شعر کہتے ہیں. تو دوسرا آدمی آ جاتا تو اس کے ساتھ دوسرا مصرع لکھ دیتا، تیسرا آدمی آ جاتا تو اس طرح تیسرا مصرع لکھ دیتا، چوتھا آدمی آ جاتا اور پھر اس کے لیے جوری ہوتی، تو پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے کہ کس نے بہترین کمپوز کیا ہوا ہے، تو پھر اسے نوبل پرائز مل جاتا اس زمانے میں. جب سورہ الکوثر نازل ہو گیا تو ایک مسلمان نے اسے چمڑے پر لکھ کر بیت اللہ پہ اعلان کر دیا. کیا لکھا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب 3 جملے ہیں قرآن کو شیئر کرنا تو حرام ہے، لیکن جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے شعر جیسا وزن ہے اس کا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو ایک مسلمان نے اسے چمڑے پر لکھ کے بیت اللہ پہ آویزان کر دیا. اسی سال کا جو نوبل انعام یافتہ تھا وہ آ کے وہاں کھڑا رہا. بہت سارے لوگ بھی اسے ہو گئے، کس نے بچا گئے، عجیب کلام لکھا ہے. تمام سوچ رہے تھے اس پر کیا کہا جائے، تو وہ جو نوبل انعام یافتہ تھا اسی نے لکھ لیا کہ ما ھذا قول البشر. یہ انسان کا کلام نہیں جو ہم کمپلیٹ کر سکیں، یہ تو میٹافزیکل قسم کا کلام ہے، سپر نیچرل قسم کا